السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز۔ لسنرز، آج میں کمپلیٹ ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں جس کا ٹائٹل ہے قید، اور اس کی رائٹر ہیں سمین صداقت۔ چلیں ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ ایک لمبے عرصے کے بعد لاہور آئی تھی۔ کافی آرڈر کر کے وہ کیفے کے سب سے پرسکون گوشے میں بیٹھ گئی۔ لاہور میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی، بس اسموگ میں ہاتھ ہوا اضافہ ہوا تھا اور اس کے ساتھ درختوں میں کمی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، ہوش باش لوگ بیٹھے تھے، ہنستے مسکراتے، لاکھوں پریشانیاں اپنے اندر چھپائے بظاہر مکمل انسان لگتے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اسی لمحے ایک شخص ریسٹورانٹ میں داخل ہوا۔ لاہور کی طرح اس میں بھی ایک عدد سگریٹ کے علاوہ کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی۔ وہ 3 سال بعد بھی پہلے جتنا خوبصورت، ہینڈسم کی تعریف پر مکمل اترتا ادھورا انسان تھا۔ مناہل نور کو قسمت کی ستم ظریفی پر ہنسی آئی۔ اسے یقین تھا لاہور میں وہ اس شخص سے ضرور ٹکرائے گی۔ اسے یقین تھا تقدیر دونوں کو دوبارہ ضرور ملوائے گی، لیکن پہلے ہی دن وہ اسے دیکھے گئی۔ نیلے رنگ کا سوٹ پہنے، بالوں کو جوڑے میں باندھے وہ لڑکی اپنی ساری زندگی داؤ پر لگا سکتی تھی، اس بات پر کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی مگر کوئی احساس نہیں جاگ رہا تھا۔ اس نے آرڈر دیا اور کرسی پر بیٹھنے لگا، مگر نظروں کے ارتکاز پر ادھر ادھر دیکھا۔ کافی میں چمچہ چلاتی لیکن اپنی طرف دیکھتی لڑکی نظر آ گئی تھی۔ مناہل نور نے بھی دیکھا کہ وہ گردن پیچھے کر کے ہنسا تھا۔ سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسل کر وہ اس کی ٹیبل کی طرف بڑھا۔ وہ کافی میں بے مقصد چمچہ چلاتی رہی۔ واٹ اے سرپرائز، اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ تم مری نہیں ابھی تک؟ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر سب کچھ تھا سوائے مسکراہٹ کے۔ احمد ہاؤس میں 2 بھائی آباد تھے، بڑے بھائی ابصار احمد اور چھوٹے بھائی رحیم احمد۔ گھر کا ماحول پرسکون تھا۔ دونوں کی بیگمات اپنے مسئلے مسائل خود حل کرنے کی عادی تھی، کبھی بچوں کو یا بھائیوں کو درمیان میں نہیں گھسیٹا۔ اسی طرح دونوں بھائیوں کے مشترکہ بزنس کے مسائل نے کبھی گھر کی چوکھٹ پار نہیں کی تھی۔ دونوں بھائیوں کی اکٹھے شادی ہوئی تھی، اس لیے اولاد بھی ہم عمر ہی تھی۔ ابصار احمد کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا ہادی ابصار اور چھوٹی بیٹی مناہل نور۔ رحیم احمد کے بڑے 2 بیٹے جڑواں تھے، اسفند اور جنید۔ بیٹی مناہل کی ہم عمر تھی ثروت رحیم۔ مناہل اور ثروت ایک ساتھ پڑھی، کھیلی اور لڑی، لیکن دونوں کی لڑائیاں کمرے تک محدود ہوتی تھیں۔ انہوں نے کبھی اپنے بھائیوں کو بھی اپنے جھگڑوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ وہ ایک دوسرے کی بہترین رازدار پکی سہیلیاں جنہیں ایک دوسرے کے راز رکھنے آتے تھے۔ مناہل ہمیشہ سے اپنے میں گم رہنے والی تھی اور ثروت اس کے برعکس۔ وہ مناہل کی ہم عمر ہونے کے باوجود اس کی بڑی بہن تھی۔ ثروت کی کبھی گھر کے لڑکوں سے نہیں بنی تھی۔ گھر کے تینوں بیٹے پڑھائی میں اچھے تھے، پر جو چیز مناہل اور ثروت کو سب سے زیادہ کھٹکتی وہ تھی اپنے بھائیوں کی لڑکیوں سے دوستی۔ سب سے پہلے ہادی کی فرسٹ ایئر میں ایک لڑکی سے دوستی ہوئی۔ جب اماں کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے مناہل سے کہا تھا کہ اس لڑکی کا نمبر ملائے، اور اس کے سامنے ہی اماں نے لڑکی کو بے نقص سنائی تھیں، تم جیسی لڑکیوں کو لڑکے پٹانے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں، میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دو واہیات لڑکی۔ مناہل نے اسی وقت اپنے اعتراضات کا گلا گھونٹ دیا کہ ہاں صحیح بات ہے، ان لڑکیوں کی غلطی ہے، ان جیسی لڑکیاں توجہ کے لیے ہمارے بھائیوں کو تنگ کرتی ہیں، یہ لڑکیاں بری ہیں۔ جب اس نے یہ بات ہادی کو بتائی تو وہ ہنس دیا۔ صحیح کیا اماں نے یار، ایویں پیچھے پڑی ہوئی تھی، اتنی موٹی ہے بھلا میں منہ لگاتا ہوں اسے۔ یار تمہارا بھائی ہے ہی اتنا ہینڈسم، ایک نہیں 10 لڑکیاں پیچھے ہیں۔ وہاں بیٹھے جنید اور اسفند نے بھی کہکہا لگا لیا۔ وہ اپنے بھائی سے کہہ نہیں سکی کہ اس نے میسج پڑھے تھے۔ جب اپنوں کی بات آ جائے تو کچھ غلط ہو رہا ہے کہ سارے ریڈ الارم حذف کر لینے میں لمحے لگتے ہیں۔ ہم لڑکیوں کو، اور ہادی تو مناہل کا دل عزیز بھائی تھا، وہ اس کی مخالفت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر ساری عمر اپنے گھر میں یہی دیکھا، جنید، اسفند اور ہادی راتوں کو لڑکیوں سے باتیں کرتے۔ وہ کبھی مانتے ہی نہیں تھے کہ وہ لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں۔ ایک ہی جملہ ہوتا کہ لڑکیاں ہی ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، ورنہ ہم تو منہ نہیں لگاتے۔ ثروت خاموش ہو جاتی، مناہل کبھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتی، ورنہ زیادہ تر نظر انداز کر دیتی۔ اسے ان چیزوں سے یہ فرق پڑتا تھا، نہ ہی اپنے بھائیوں سے بحث کرنے کی قوت تھی اس کے پاس۔ ایک دن ثروت چچی سے ان کی اس حرکت پر لڑی تھی کہ وہ کیوں منع نہیں کرتی، تو چچی کے ساتھ مناہل بھی بولی، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، ان لڑکیوں کی مکمل رضامندی شامل ہوتی ہے تبھی بھائی لوگ بات کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیتی ہیں تو ایسے لڑکیوں پر۔ ثروت نے فی الفور اسے ٹوک دیا، ہمارے بھائیوں پر تف نہیں ہے مناہل، جو اس سب میں برابر کے شریک ہیں۔
مگر سرورت کو خاموش ہونا پڑا کیونکہ جنید نے اس کی بات سن لی تھی۔ نہیں اماں بی بی، ذرا بتاؤ ہم پر کس بات کی لعنت ہے؟ آئیں بڑی تم فیمنسٹ، ہم مجبور کرتے ہیں انہیں، دودھ پیتی بچیاں ہیں، اپنے برے بھلے کا نہیں پتا انہیں، تمہیں زیادہ ان کی ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنید نے اسے 100 باتیں سنائیں، ان سب باتوں میں والدین کی طرف سے ملی ہوئی بے جا حمایت بھی شامل تھی۔ کبھی بڑوں نے منع نہیں کیا تھا۔ سروت آرام سے اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اسے اس کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اسے پتا تھا کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط، اور یہ قصے کہانیاں ایسے ہی چلتے رہے کہ ایک دن ہادی بھائی ان سب کو آئس کریم کھلانے باہر لے کر گئے۔ یار ایک لڑکی فدا ہو گئی ہے تم لوگوں کے بھائی پر۔ رانیہ، جنید اور اسپند کو شاید سارے معاملے کی خبر تھی، اس لیے ان دونوں نے کہا لگایا۔ مناہل نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ سروت اپنی آئس کریم کے ساتھ کھیلتی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اندر کی گھٹن سے بہتر باہر لیٹی سڑک تھی۔ بڑا تیز ہے تم لوگوں کا بھائی بھی، بڑا فائدہ اٹھا رہا ہے، مزہ آ رہا ہے گیم میں۔ لڑکوں کے کہوں نے اسے شاید تقویت دی تھی کہ بولتے گئے، کیونکہ زیادہ تر وہ سروت کی موجودگی میں اس طرح کی باتوں سے گریز کرتے تھے۔ کسی اور سے بات کرے تو ایسے چلاتا ہوں جیسے بیوی ہے میری۔ پہلی دفعہ مناہل کو وحشت محسوس ہوئی۔ مناہل اور سروت نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پہلی دفعہ مناہل نے اپنے عزیز جان بھائی کو ٹوک دیا۔ آخر میں وہ ہرٹ ہوگی۔ اس نے آہستہ سے کہا۔ ہادی نے پوری گردن موڑ کر پیچھے مناہل کو دیکھا۔ یہ تمہارے منہ میں سروت کی زبان آ گئی ہے کیا؟ تینوں نے مشترکہ کہکا لگایا۔ مناہل نے سروت کو دیکھا، وہ چپ چاپ باہر دیکھ رہی تھی۔ میری بہن، تم لوگوں کو نہیں پتا ان معاملوں کے بارے میں، بہت سب کو بتاتی پھرتی ہے کہ ہادی سے میری انگیجمنٹ ہو گئی ہے۔ وہ مزے سے بتا رہا تھا، مناہل نے اسے پھر ٹوک دیا۔ آپ نے کچھ کہا ہوگا۔ اب کی بار ہادی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اوہو، آپ تو بہت بڑی ہو گئی ہیں مناہل صاحبہ۔ جب بھائیوں کو چھوٹی بہنوں کی بات بری لگے تو زیادہ تر ان کے پاس یہی طنزیہ تانا ہوتا ہے۔ نہیں، ہادی نے کوئی پسٹل رکھی ہے اس کے سر پر، وہ تو اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ شوق ہوتا ہے انہیں۔ جنید فوراً ہادی کی طرفداری میں کود پڑا۔ تم دونوں کی سوچنے کی باتیں نہیں ہیں یہ، بچی ہو بچی ہی رہو۔ اسپند نے بھی بڑے پن کا کارڈ کھیلا۔ سروت کچھ نہیں بولی، وہ ان سارے کھیلوں سے مکمل اکتا گئی تھی۔ اس کے برعکس مناہل نور نے سارے لال جھنڈوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے بھائیوں کو ہر الزام سے بری الزامہ ٹھہرایا۔ بھلا ہادی احمد ہاؤس کا بڑا وارث ڈاکٹر سپوت غلط ہو سکتا تھا؟ یہ بہنیں اتنی عجیب ہوتی ہیں نا، کیوں اپنے بھائیوں کو فرشتہ سمجھتی ہیں؟ وہ ساری زندگی اپنے بھائی کو فرشتہ ماننے کو تیار تھی، مگر اس رات مناہل نور کے دل میں بھی بال آ گیا تھا۔ ہادی اپنے فائنل سے پہلے 2 دن کے لیے گھر آیا تھا۔ کل اس نے واپس ہاسٹل چلے جانا تھا۔ مناہل اس کے کمرے میں اپنی فرمائشی لسٹ دینے گئی، لیکن اسے دروازے میں ہی رکنا پڑا۔ اونچی آواز میں چیخ رہا تھا، رانیہ تمہارا دماغ درست ہے یا نہیں؟ لڑکی کی رونے کی آواز دروازے کی در سے بھی صاف سنائی دیتی تھی۔ مناہل نے کمرے میں جھانکا۔ ہادی کا چہرہ بیڈ کی طرف تھا، اس کے فون کا اسپیکر آن تھا۔ بیڈ پر سارے کپڑے بکھرے ہوئے تھے، وہ کپڑے تہہ کر کے بیگ میں رکھ رہا تھا۔ یقیناً دروازہ باہر چلتی ہوا سے کھلا تھا۔ اسے کھلے دروازے اور وہاں کھڑی مناہل کا علم نہیں تھا۔ ہادی، میرے گھر والے میرا نکاح کر رہے ہیں، میں صرف تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ہادی، تم نے بھی تو کتنے وعدے کیے تھے، تم کیسے بھول سکتے ہو؟ وہ رو رہی تھی۔ کون سے وعدے؟ کون سے میں نے تمہارے ساتھ جینے مرنے کے وعدے کیے تھے؟ ہاں، وہ اکتا کے بولا تھا۔ رانیہ، ہم اچھے دوست تھے یار، بس شادی محبت کہاں سے آ گئی اس میں؟ اب وہ سمجھانے کے انداز میں بول رہا تھا۔ دوست تھے، صرف دوست؟ تمہارے میسیجز پڑھ کے سناؤں تمہیں میں ہادی؟ اس لڑکی کی بھیگی آواز میں اب کی دفعہ فقط افسردگی تھی۔ یار، اس نے شرٹ اٹھا کر بیڈ پر پھینکی۔ وہ چند جملے ہر لڑکا لڑکی سے بول رہا ہوتا ہے میڈم، وہ صرف ٹائم پاس ہوتا ہے۔ رانیہ نے اس کی بات کاٹی۔ وہ 5 سال تمہارے لیے ٹائم پاس ہوں گے ہادی ابصار، میرے لیے کبھی نہیں تھے، کبھی بھی نہیں تھے۔ میں مر جاؤں گی، میں مر جاؤں گی۔ اب اس کی رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی، ایک وحشت تھی، کوئی بد دعا تھی۔ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دوں پھر بھی تم کچھ نہیں کرو گے۔ رانیہ، وہ چیخا تھا، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے یار؟ شادی بیاہ بچوں کا کھیل ہوتا ہے، اور تم مجھے مفاد پرست کہو، خود غرض یا جو بھی، یہ ناممکن ہے کہ میری تم سے شادی ہو۔ میں ہادی ابصار، میں کسی سے بھی شادی کر لوں کیا؟ اس کی آواز میں استہزا ہی استہزا تھا۔ کسی سے بھی؟ میں رانیہ ہوں جسے تم 5 سال وعدے کرتے رہے ہو۔ ہادی دیکھو، اگر تمہارے پیرنٹس نہیں مانتے تو ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ تمہارا دماغ خراب ہے، پاگل ہو، عقل سے پیدل ہو؟ کورٹ میرج کا مطلب پتہ ہے؟ تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی یار؟ وہ اپنا بیگ بند کر کے زمین پر رکھ رہا تھا۔ تم بھی مجھے سمجھو ہادی، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔
تمہیں اللہ کا واسطہ ہے میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں کیسے زندہ رہوں گی؟ ہادی اکتا کر اسپیکر آف کرتے ہوئے پیچھے مڑا تو مناہل پر نظر پڑی۔ اس نے ابرو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ مناہل نے ہاتھ میں پکڑا کاغذ اوپر اٹھایا۔ اسپیکر آف ہونے کے باوجود لڑکی کے رونے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ تمہیں بھی اللہ کا واسطہ ہے، بند کرو یہ۔ وہ بولنے کے دوران مناہل کی طرف دیکھ کے رکا۔ وہ رو رہی تھی۔ ہادی سمجھا تھا کہ وہ اب بھی آئی ہے، پر اس کے رونے سے سمجھ میں آیا کہ وہ کافی دیر سے وہاں کھڑی تھی۔ مناہل جاؤ، میں آتا ہوں، اس نے غصے سے اسے کہا۔ مناہل فوراً پیچھے ہٹی اور بھاگتے ہوئی کمرے میں آئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اپنے بھائی کا بت اپنے سامنے زمین بوس ہوتا دیکھنا اذیت ناک ہوتا ہے۔ وہ کیا تھا؟ اتنے سال کسی کے جذبات کو استعمال کر کے اسے ڈسٹ بن میں پھینک دیا اور کہا کہ وہ سب تو وقت گزاری کے لیے تھا۔ ثروت نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ مناہل آر یو اوکے؟ کیا ہوا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ چچا چچی نے کچھ کہا ہے، ہادی بھائی نے ڈانٹ دیا، کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے اسے پوچھ رہی تھی۔ اسی وقت ہادی اندر آیا۔ ثروت چلو یار ذرا کچھ دیر کے لیے باہر، میں نے مناہل سے اکیلے میں بات کرنی ہے، اس نے ثروت سے کہا جو پریشانی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ نے ڈانٹا ہے اسے؟ اس نے حیرت سے ہادی کو دیکھا۔ یار نہیں، تم باہر جاؤ، میں اسے بات کرتا ہوں۔ ہادی نے اسے کمرے سے بمشکل باہر نکالا، پھر مناہل کی طرف آیا۔ اچھا یار کیا ہو گیا ہے؟ وہ تو روز کا تھا، لڑکیاں ایسے ڈرامے کرتی رہتی ہیں، وہ ہاتھ جھلا کر بولا۔ وہ ڈرامہ نہیں کر رہی تھی، وہ سچ بول رہی تھی۔ وہ مر گئی تو؟ مناہل نے افسردگی سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ وہ اتنا بے فکر کیوں تھا؟ مناہل اپنے دماغ کو تھوڑا چلا بھی لیا کرو، کون مرتا ہے کسی کے لیے؟ 2-4 لفظ غلطی سے منہ سے نکل گئے اور وہ پاگل لڑکی پتہ نہیں کیا سمجھ کے بیٹھی۔ کل تک ٹھیک ہو جائے گی، شادی ہے اس کی اور ٹھیک ہے، تمہارا بھائی بہت ہینڈسم ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اب ایسا بھی کوئی اندھیر نہیں مچا کہ رانیہ خودکشی کر لے۔ وہ ہنس کر بولا۔ اگر وہ مر گئی تو؟ ہادی نے بے یقینی سے اپنی بہن کو دیکھا۔ میری بات سنو، اپنے دماغ کو درست کرو، میں نے اسے کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ 2-4 لفظ بول لیے، وہ اتنی بے عقل ہوئی کہ ان کی وجہ سے مرتی ہے تو مرتی رہے، وہ سرد لہجے میں بولا۔ ثروت سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مزید اناس بھر دے کہ تمہارے اس چھوٹے سے دماغ میں، وہ بے مروتی سے بولا، اکتا کر جھنجھلا کر۔ آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ کیا آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے؟ جب 5 سال آپ لوگ باتیں کرتے رہے ہیں تو اس سے شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ مناہل نے افسوس سے اسے دیکھ کر کہا۔ شادی؟ تمہیں لگتا ہے اماں ابا مان جائیں گے؟ کاسٹ کا ڈیفرنس ہے اور 1000 مسئلے۔ مناہل نے اس کی بات کاٹی۔ اگر آپ منائیں گے تو مان جائیں گے۔ اسے ان ساری باتوں میں جھوٹ کی بو آ رہی تھی۔ ہادی نے چند گہرے سانس لیے۔ مناہل، وہ لڑکی 2 سال میرے پیچھے لگی رہی، کبھی کچھ کرتی تھی کبھی کچھ، تاکہ میری نظروں میں آ سکے، اپنی اسائنمنٹس تک دینے کو تیار ہوتی تھی، اتنی ٹف پڑھائی ہونے کے باوجود میرے آگے پیچھے پھرتی تھی، سارا وقت وہ ان کاموں میں لگی رہتی تھی۔ میں نے صرف اسے اس سب سے روکنے کے لیے لفٹ کروائی تاکہ لوگوں کے سامنے اس کا تماشا بنے، نہ ہی میرا۔ اس لیے اسے وقت دیا تاکہ وہ پڑھائی پر توجہ دے سکے، اونگے بونگے کاموں میں پڑھ کر اپنا فیوچر نہ خراب کر لے۔ میں نے تو بھلا چاہا تھا اس کا۔ ثروت اور تم میری بہن ہو، رانیہ کو بھی ہمیشہ اسی طرح سمجھا، وہ اللہ جانے کیا سمجھ بیٹھی، میں تو خود پریشان ہوں۔ اور اب تم یہ شادی کا رولا ڈال دو، کیسے کر لوں میں شادی؟ جاب تو ہے نہیں میرے پاس، اور میں کیوں سے شادی کر لوں؟ میری نیکی میرے گلے پڑ گئی ہے۔ مناہل نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ وہ ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھا تھا۔ ہادی اسے جھوٹ نہیں بولتا تھا، یہ ہوش فہمی تھی بھی تو مناہل اسے جھٹلانا نہیں چاہتی تھی۔ رانیہ کم ہے تنگ کرنے کے لیے کہ اپنی سگی بہن کو بھی مجھے اپنی صفائی دینی پڑ رہی ہے۔ سب سے زیادہ افسوس کا مقام تو یہ ہے۔ ہادی اٹھ کر جانے لگا۔ مناہل کو شرمندگی نے گھیرا۔ سوری بھائی، آئی ایم سوری۔ اس نے ہادی کا ہاتھ پکڑا۔ ایک طرف کی کہانی سن کر اپنے بھائی پر الزام لگا دیا۔ کل کو کوئی کہے گا کہ ہادی نے قتل کر دیا تو بھی تم مان لو گی، ہاں نا؟ وہ افسردگی سے بول رہا تھا۔ سوری بھائی، مجھے بس پتہ نہیں، وہ رو رہی تھی، لڑکیاں بہت ایموشنل ہوتی ہیں، وہ مر جاتی تو۔ وہ روحانسی ہوئی۔ لڑکیاں ایموشنل ہوتی ہیں، عقل سے بھی پیدل ہوتی ہیں کیا؟ اور سوری رہنے دو، تم رانیہ کی فکر ہے تمہیں بس، اپنا بھائی چاہے اس سارے ڈرامے کی وجہ سے فیل ہو جائے۔ وہ اب مسکرا کر بولا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا اس کی بہن اب ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی، شادی کے بعد لڑکیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گیا۔ لیکن کاش اس سے کوئی پوچھتا اس دنیا میں کب سب ٹھیک ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ ہادی کے جانے کے بعد اس نے ثروت کو سب بتا دیا تھا۔ میں نے تم لوگوں کی باتیں سن لی تھیں، میں دروازے کے باہر ہی کھڑی تھی۔ وہ کرسی پر پیر اوپر کر کے بیٹھی آرام سے بولی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ مناہل نے ڈرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ جو مجھے لگتا ہے وہ تمہیں پسند نہیں آئے گا، اس لیے بہتر ہے ہم اس بات کو چھوڑ دیں۔ مناہل نے دوبارہ اس سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔
ثروت بھی یہی چاہتی تھی۔ اس واقعے کو 3 سال گزر گئے تھے۔ مناہل نے کبھی رانیہ کے بارے میں کوئی بات سنی نہ کہی۔ اسے اس کہانی کا اختتام چاہیے تھا، اور مناہل نے دی اینڈ یہ کیا کہ بھلا میرا بھائی کیوں اس لڑکی سے شادی کرتا جسے اپنے والدین کی پرواہ نہیں بلکہ اپنی خود کی عزت نفس کی بھی پرواہ نہیں۔ وہ بھائی کے انکار کے باوجود شادی کیا کورٹ میرج کرنے کو بھی تیار ہے۔ سارا الزام رانیہ کے سر ڈال کر وہ خوش تھی یا نہیں، بس پرسکون ہو گئی تھی اپنے بھائی کو بری الزامہ ٹھہرا کر۔ ایسے سکون ملے تو ایسے ہی ٹھیک، لیکن اس سب کے باوجود وہ کبھی بھی اس لڑکی کی آواز اپنے ذہن سے نہیں نکال سکی تھی۔ سالوں گزرنے کے بعد بھی وہ اس دن کو نہیں بھلا سکی تھی۔ وہ پہلی دفعہ اپنے سامنے بیٹھے شخص سے کب ملی تھی؟ ہوتا ہے نا کوئی ایسا منظر آپ کی زندگی میں جس کا نام لیتے ساتھ ہی ایک مکمل فلم چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ منظر خوشگوار ہو یا غمزدہ کر دینے والا، جو بھی ہو، لیکن وہ دل کے اتنا قریب کیوں ہوتا ہے؟ مناہل نور کی زندگی میں بھی فلم کی طرح چلنے والا منظر تھا۔ ثروت اور اس کا BBA میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ پہلے لگتا تھا کہ کوئی یونیورسٹی منہ نہیں لگائے گی، لیکن دونوں کا بہترین یونیورسٹی میں داخلہ ہوا۔ دونوں نے دل لگا کر محنت کرنے کا فیصلہ کیا، اور اسی فیصلے کی بدولت اتنی بڑی کلاس میں بمشکل 2 سہیلیاں تھیں۔ یونیورسٹی لائف میں ویسے بھی کتابی کیڑوں کو کام یا پیپرز کے وقت منہ لگایا جاتا ہے۔ ایک رمشا تھی جو مناہل جیسی تھی، اپنے کام سے کام رکھنے والی، پڑھاکو ٹائپ، اور دوسری نیہا جس کا ان کا گروپ میں شامل ہونے کا واضح مقصد نوٹس تھا۔ یونیورسٹی میں ایک نمائش تھی۔ وہ چاروں کلاسز سے فارغ ہو کر کیمپس میں گھومنے لگیں۔ مختلف بلڈنگوں کے نمونے دیکھتے ساتھ تبصرے کرتے مناہل نے اپنے دھیان میں آگے بڑھ رہی تھی۔ یکدم ایک لڑکی سامنے آ گئی۔ اس لڑکی کو بچانے کی خاطر وہ سائڈ پر ہوئی تھی۔ ارسل جو دھیان سے چل رہا تھا اپنے 3 عدد دوستوں کے ساتھ، اس کی بری طرح سے مناہل سے ٹکر ہوئی تھی کہ جہاں مناہل کے ہاتھ میں پکڑے نوٹس زمین پر گرے، وہیں ارسل کے پمفلٹس آس پاس بکھر گئے۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے مناہل کو دیکھا۔ بہرحال غلطی مناہل کی تھی۔ وہ شرمندگی سے چہرہ جھکا گئی۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ جلدی جلدی پمفلٹس اکٹھے کرنے لگی۔ یار اتنی مشکلوں سے ترتیب دیے تھے، پتہ نہیں کون سی ترتیب تھی جس کے خراب ہونے کا ان چاروں کو اتنا غم تھا۔ غم کے پتلے بن کر کھڑے ہوئے تھے۔ مناہل نے ارسل کو دیکھا جو لال سرخ چہرے کے ساتھ غصے کو برداشت کرتے ہوئے دوبارہ نیچے بیٹھا صفحے ترتیب دے رہا تھا۔ اس نے وائٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی جس کے بازو کوہنیوں تک فولڈ تھے۔ وہ خوبصورت تھا یا شاید اس کے نئے نقش اسے سب میں ممتاز بناتے تھے۔ ایکسٹریملی سوری، مجھے نظر نہیں آیا، کہتے ہوئے چہرہ جھکا لیا، اور کیا دیکھا کہ ارسل صرف اپنے صفحے اٹھا رہا تھا۔ کہیں مناہل کے نوٹس آتے تو انہیں پھینکنے کے انداز میں پیچھے ہٹا دیتا۔ انداز ایسا تھا کہ اس کے نوٹس پھٹ ہی جائیں۔ مناہل نے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ صرف ارسل کے نوٹس اٹھا رہی تھی۔ اب کی دفعہ اس نے ارسل کی بڑبڑاہٹ بھی سنی۔ پتہ نہیں اندھی ہوتی ہیں تو اینک کیوں نہیں لگاتی؟ عجیب، انتہائی عجیب۔ ان لڑکیوں کے ڈرامے ہی ختم نہیں ہوتے۔ ثروت اور اس کی دوستیں مناہل کے نوٹس اٹھانے لگیں۔ سوئی قوم جاگ گئی تھی۔ ارسل نے ہاتھ آگے بڑھایا کہ مناہل اس کے نوٹس واپس کرے، مگر مناہل نے اس کے فرمودات سننے کے بعد پاس پڑی ٹیبل پر کاغذ پھینک دیے۔ یہ سب اس کی برداشت سے باہر تھا۔ جن لوگوں نے ارسل کی بات سنی تھی ان کا اس منظر کے بعد ہنسی روکنا محال ہو گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مناہل نے اس کی طرف ابرو اٹھا کر دیکھا۔ کیا میں نے آپ کو سوری نہیں بولا تھا؟ اس کے ساتھ ہی اس نے ان تینوں کو اشارہ کیا کہ چلو۔ عجیب بدتمیز لڑکی ہے۔ ارسل نے دونوں ہاتھ جلا کر اس لڑکی کو دیکھا جو کالی لمبی قمیض پہنے اپنی دوستوں کے ساتھ جا رہی تھی۔ دوسری طرف نیہا مناہل کو برا بھلا دینے میں مشغول تھی۔ اور ارسل کو جانتی تھی، اس کی کزن کا کلاس فیلو تھا۔ یار مناہل، اتنی گھٹیا حرکت! یہ کوئی فلمی سین بھی ہو سکتا تھا، لیکن مجال ہے کہ آپ جناب سے غصہ برداشت ہوتا ہو۔ وہ محمد ارسل تھا، ملٹی ٹیلنٹڈ بنتا۔ عزا بتاتی ہے کیا کمال سپیچ دیتا ہے۔ پڑھائی میں ایوریج ہے، لیکن صرف اپنی دیگر ایکٹیویٹیز کی وجہ سے سب کا پسندیدہ ہے۔ مناہل نے اس کی ساری باتوں کو نظر انداز کیا۔ ابھی وہ خواص میں نہیں تھی، دل تھا کہ دھڑکے ہی جا رہا تھا۔ اچھی سپیچ دیتا ہوگا اسٹیج پر، یہاں تو زہر اگل رہا تھا۔ اور ہے ہینڈسم تو کیا پوجا کریں؟ پتہ نہیں اللہ شکل اچھی دے دے تو غرور کس بات کا ہوتا ہے ان میں۔ ان کا کیا کمال ہے اس میں؟ ثروت نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس نے تو بہت لطف اٹھایا تھا۔ اس کی ڈرپوک بہن بہادر ہو رہی تھی۔ ثروت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسے بھی یقین تھا اس بہادری کے بعد 1 عدد گلوکوز کی بوتل لگوانی پڑے گی اپنی بہن کو۔ یار مناہل، زیادہ مزہ آتا اگر تم منہ پر کاغذ پھینکتی۔ کیوں ثروت؟ کسی ڈرامے میں تو ایسا ہوا ہوگا، رمشا نے نیہا کو تنگ کرنے کے لیے کہا۔ ہاں، پہلے تم نے یہ راہ کیوں نہیں سجھائی تھی؟ مناہل نے اپنی سانس بحال کرتے ہوئے کہا، اور نیہا کا منہ حیرت سے کھلا۔ مطلب محمد ارسل کے منہ پر؟ ان سب کے کہکہوں کی پرواہ کیے بغیر وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔
یونیورسٹی کا کیفے جتنا بھی فضول ہو، طلبہ جتنی بھی گالیاں دیں، لیکن آپ کو یہ کبھی حال ہی نہیں ملتا۔ دوپہر کے ٹائم بھی کیفے کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ اکتوبر کا آخر چل رہا تھا۔ موسم گرما اپنے جانے کی خوشی میں ہلکی ہلکی الوداعی ہوا سے لوگوں کے اپنے بارے میں رائے تھوڑی قابل قبول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاسٹل میں ماش کی دال کی شکل دیکھنے کے بعد مناہل اور ثروت نے کیفے کے سموسے اور چپس کھانے کو ترجیح دی تھی۔ دونوں کو کونے میں ایک ٹیبل خالی ملی اور اس کے ساتھ ایک عدد بلی مفت۔ ثروت نے بیٹھتے ہی اپنے ڈراموں کی پٹاری کھول لی تھی۔ اس کے پاس دنیا میں کرنے کے دو ہی کام تھے، ایک پڑھائی، دوسرا ہر ملک کے ڈرامے، ایرانی، ترکش، کورین، پاکستانی، فلپائنی، شاید ہی کوئی ڈرامہ اس کی نظروں سے بچ سکا ہو۔ مناہل کھانے کے ساتھ بے دھیانی میں اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے اس کے ڈراموں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسے کتابیں، ناولز بھی اتنے پسند نہیں تھے۔ لوگ کہتے تھے مناہل اس دنیا میں صرف کورس کی کتابیں پڑھنے یا میٹھا کھانے اور بنانے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ مناہل سے پوچھو تو اسے بولنے اور سننے کا شوق تھا، لیکن قسمت سے اسے ہمیشہ ایسے لوگ ملے جن کا بہترین مشغلہ ہی بولنا تھا، اس لیے وہ صرف سننے پر ہی اکتفا کرتی تھی۔ اس نے ثروت کو دیکھا، وہ اب بھی بول رہی تھی۔ پتہ نہیں اس کا ہیرو کتنے لوگوں کو ہیروئن کو تنگ کرنے پر ہسپتال بھیج چکا تھا۔ مناہل نے دوبارہ سموسوں پر توجہ مرکوز کی، لیکن کچھ عجیب تھا، کوئی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی تیز چھٹی حس نے الارم بجائے تو اس نے ارد گرد دیکھا۔ اتنے رش میں بھی اسے محمد ارسل نظر آ گیا تھا۔ اس کے دیکھنے کے باوجود اس نے نظروں کا زاویہ نہیں بدلا تھا۔ اسے لگا شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن نہیں، لال بتی اسے بتا رہی تھی کہ یہ کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ کر ثروت کی کہانی کو بریک لگی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ثروت نے ہاتھ ہلایا۔ یار یہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ مناہل کے کہنے پر ثروت نے اطراف میں سر گھمانا شروع کیا۔ کون دیکھ رہا ہے؟ یار تم اپنا سر گھمانا بند کرو۔ اس دن والے ارسل کی بات کر رہی ہوں، وہ پیچھے ٹیبل پر بیٹھا ہے اور کافی دیر سے یہاں دیکھ رہا ہے۔ مناہل کی آواز میں تشویش تھی۔ ثروت نے اب کی دفعہ پوری طرح گھوم کر پیچھے کا جائزہ لیا اور ارسل کو دیکھا۔ وہ واقعی میں ادھر دیکھ رہا تھا۔ مانو نہ مانو کوئی بدلہ پلان کر رہا ہے۔ اسے اپنے ڈرامے کی کہانی یاد آ گئی۔ کل رات ہی دیکھا ہے میں نے، ایک خوبصورت ولن نے۔ ثروت میری کون سی اس سے کوئی زمین کی دشمنی ہے یار، اور اس چھوٹے سے واقعے کو ہفتہ گزر گیا ہے۔ مناہل نے دوبارہ ارسل کی طرف دیکھا۔ وہ اب کے ہلکا سا مسکرایا، لیکن آنکھیں دیکھو تو وہ سرد تھیں۔ تمہیں نہیں پتا، ان لڑکوں کی ایگو ہرٹ ہو جائے تو دشمن بنانے میں سیکنڈ نہیں لگاتے، مرنے مارنے تک بات آ جاتی ہے۔ میرے ڈرامے میں ولن ثروت کے سر پر ڈرامہ سوار تھا۔ بڑی مہربانی اتنی اچھی خبر سنانے کے لیے۔ اس نے اسے ڈپٹا اور بے حیالی میں ارسل کی طرف نگاہ اٹھائی اور اٹھی ہی رہ گئی۔ وہ اسی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ پھر وہ اٹھا، اب وہ اس کی ٹیبل کی طرف آ رہا تھا۔ مناہل نے ہڑبڑا کر ثروت کو دیکھا، لیکن وہ میڈم سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں غائب تھی کہ سامنے آتے شخص کی سچی میں انا ہرٹ ہو گئی تھی۔ ہیلو مس۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ہیلو۔ مناہل کی مری مری آواز نکلی۔ زندگی میں پہلی دفعہ پنگا لیا تھا، لگتا ہے وہ بھی مہنگا پڑ گیا، اور اس ثروت کو تو کچا چبا جاؤں گی میں۔ پہلے تو میں اپنی اس بکواس کے لیے معذرت کرتا ہوں جو اس دن غصے میں کی تھی۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے بولا۔ معذرت کرتے ہوئے بھی عجیب شاہانہ انداز تھا، اور آپ کا شکریہ اپنی بکواس کو بکواس ماننے کا۔ مناہل نے اپنی آواز کو حیرانی سے سنا۔ پتہ نہیں اس سامنے والے شخص میں ایسا کیا تھا کہ اس سے بات کرتے ہوئے اسے کوئی ڈر، خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ شاید سب کی زندگی میں ایسے لوگ آتے ہیں جن سے بلا جھجک سب کہہ دیا جائے۔ اوہ، وہ بے اختیار ہنسا۔ اس کی ساری شخصیت میں سب سے خوبصورت اس کی ہنسی تھی۔ آپ کیسی ہیں مس نور؟ مناہل نے اسے دیکھا۔ یہ انہونی بات نہیں تھی کہ وہ اس کا نام جانتا تھا۔ الحمدللہ، آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ وہ سیدھا مدعے پہ آئی۔ سامنے بیٹھے شخص کو برداشت کرنا کافی مشکل امر تھا۔ میں بھی اللہ کا شکر ٹھیک ہوں، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ مناہل ٹیبل سے اٹھنے لگی۔ ہادی ابصار آپ کے کیا لگتے ہیں؟ مناہل واپس کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسے 1% بھی اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ کیا؟ کون؟ اس نے ابرو اٹھا کر سوال پوچھا۔ ہادی ابصار، اس نے نام دہرایا۔ بھائی ہیں میرے، خیریت؟ آپ کیسے جانتے ہیں انہیں؟ مناہل نے اپنی حیرانگی میں بھی سامنے بیٹھے شخص کی ساری جوت بجھتی ہوئی دیکھی تھی۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ اصل میں انہیں جانتا ہوں، میرے دوست کی ایک دفعہ کافی ہیلپ کی تھی انہوں نے۔ کل آپ کو ان کے ساتھ یونی گیٹ پر دیکھا تو سوچا آج پوچھ لوں۔ اب آپ کو کوئی بھی کام ہو آپ مجھ سے کہہ سکتی ہیں۔ آفٹر آل آپ کے بھائی کا احسان بھی تو چکانا ہے۔ مناہل کے کچھ کہنے سے پہلے وہ مڑ چکا تھا۔ ثروت ہاتھ میں جوس لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہا تھا یہاں؟ مناہل نے ارسل کی پشت سے نظریں ہٹا کر ثروت کو دیکھا۔ کہہ رہا تھا آپ کو اب کوئی کام ہو تو مجھ سے کہنا۔
مناہل نے آخری بات بے دھیانی میں دہرائی۔ ہیں کیا؟ اس سے کیوں کہیں؟ یہ ایسے بدلا لے گا اب؟ مناہل نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور اٹھ کر چلی گئی۔ ہفتے بعد نیہا اور مناہل کا گروپ پروجیکٹ تھا۔ ہر گروپ کی طرح نیہا ان لڑکیوں میں سے تھی جو اکیلے بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی گروپ میں آئے انہیں پینسل پکڑنا بھی بھول جاتی ہے۔ سائیکالوجی میں اسے سوشل لافنگ کہتے ہیں، اور عام زبان میں کام چوری، کاہلی اور بےغیرتی۔ 10 دن سے مناہل پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی۔ ان کا BBA کا پہلا سال تھا۔ سارا مشکل انالیسس کا کام مناہل کر چکی تھی، بس لکھنے کا کام بچا تھا، اور اب مناہل نے بھی سوچ لیا تھا قیامت آ جائے گی تب بھی وہ کام باقی کام نہیں کرے گی۔ اسی لیے مرتا کیا نہ کرتا کے مستاق نیہا لیپ ٹاپ پر لکھ رہی تھی، اور مناہل اس کے سر پر بقول نیہا ڈنڈا لیے بیٹھی تھی۔ السلام علیکم۔ پیچھے آواز پر دونوں نے سر موڑ کر دیکھا اور پھر سر مڑے ہی رہے۔ السلام علیکم مس نور، وہ دوبارہ بولا۔ نیہا نے مناہل کی طرف معنی خیز انداز سے دیکھا۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ مناہل کے منہ کے بدلتے زاویے دیکھنے کے بعد نیہا نے فی الفور سلام کا جواب دیا۔ اللہ کا شکر، لگتا ہے میں نے آپ لوگوں کے کام میں دخل دیا ہے، اس نے مناہل کے بعد لیپ ٹاپ کی اسکرین کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ 1 سیکنڈ، یہ ذرا دکھائیں۔ اس نے فاصلے پر بیٹھتے ہوئے نیہا سے لیپ ٹاپ مانگا۔ یہ ایسے نہیں لکھنا، ڈاکٹر عمیر اباب کے اسائنمنٹ ہے نا یہ، اگر انٹرپریٹیشن ایسے کی تو انالیسس کے مارکس بھی جائیں گے۔ مطلب آپ کا سارا کام صفر، وہ اسائنمنٹ کو پڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ ان سے 2 سال سینئر تھا۔ اوہ، پھر ہم کیا کریں؟ نیہا کو کام سے بچنے کا بہانہ مل گیا تھا، اور بہانے کے ساتھ 1 عدد استاد مفت۔ ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے، آپ رہنے دیں، مناہل نے کہتے ہوئے لیپ ٹاپ لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ کیسے کر لیں گے؟ اور تم لکھو گی؟ ابھی تو کہہ رہی تھی مر بھی گئی تو نہیں لکھوں گی، دوبارہ سوچ لو، میں نے نہیں کرنا پھر۔ نیہا نے اس کے آگے بڑے ہاتھ پر تھپڑ مارتے ہوئے ڈپٹ کے کہا۔ مناہل نے دانت بھینچ کر اسے دیکھا۔ اگر آپ لوگ خود کر لیں گے تو؟ ارسل لیپ ٹاپ واپس رکھتے ہوئے مناہل کو دیکھ کر بولا، لیکن اندھا بھی بتا سکتا تھا اس کا اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، ہمیں آپ کی یہ آفر دل و جان سے قبول ہے۔ نیہا نے لیپ ٹاپ اس کے آگے کھسکایا۔ مناہل تھوڑا پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئی، اسے اس سے کچھ نہیں سیکھنا تھا، لیکن کیا واقعی آپ لوگوں کا باقی کام اچھا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ وہ ساری اسائنمنٹ پڑھنے کے بعد کہہ رہا تھا۔ نیہا نے ہلا میں گھورتی مناہل کی طرف اشارہ کیا۔ ارسل نے اس کی طرف دیکھا اور ہنس دیا۔ وہ ہلا میں گھورتی بدھا کو مات دے رہی تھی۔ پھر اس نے کاپی پینسل پکڑی اور پوری دلجمی سے لکھنے کا طریقہ سکھانے لگا۔ اس کا سکھانے کا انداز اتنا دلچسپ تھا کہ مناہل نے بھی ان کی طرف رخ موڑ لیا اور رجسٹر پر لکھنے لگی۔ گھنٹے بعد جب وہ اٹھنے لگا تو نیہا سے پہلے مناہل نے بہت سنجیدگی سے شکریہ کہا تھا۔ یو آر موسٹ ویلکم مس نور۔ وہ بھرپور انداز میں مسکرایا، ایسی مسکراہٹ جس میں آنکھیں سب سے خوبصورتی سے مسکراتی ہیں۔ مناہل نے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا، چیزیں پکڑی اور کھڑی ہو گئیں۔ دور تک جانے کے بعد بھی اس کی چھٹی حس بتا رہی تھی کہ 2 مسکراتی اور سوچتی آنکھوں نے اس کا پیچھا کافی دور تک کیا تھا۔ ڈاکٹر عمیر اباب نے کلاس میں کھڑے ہو کر نیہا اور مناہل کی تعریف کی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اسائنمنٹ کسی نئے اسٹوڈنٹ نے بنائی ہے۔ آؤ اس کا شکریہ ادا کرائیں، نیہا نے کلاس کے بعد مناہل سے کہا۔ کس کا؟ ارسل کی بات کر رہی ہو؟ مناہل نے پورا گھوم کر نیہا کو دیکھا۔ نیہا نے سر ہلایا۔ ایسا کرو 1 عدد گلدستہ بھی لے جاؤ نیہا، ثروت نے ہنستے ہوئے کہا۔ سب کو معلوم تھا نیہا ارسل پر فدا ہے۔ ایک تو اس بندے کی وجہ سے ڈاکٹر عمیر اباب نے تعریف کی ہے، اب دیکھنا اس امپریشن کی وجہ سے پیپرز میں مارکس بھی اچھے ملیں گے۔ اوپو، گلدستے کو چھوڑو، شکریہ کہنے کے 1000 طریقے ہوتے ہیں۔ آج ڈیبیٹ کمپٹیشن ہے اس کا، ہم تالیوں سے بھی شکریہ کہہ سکتے ہیں۔ ان تینوں نے چلتے ہوئے اسے گھور کر دیکھا اور کہکا لگا کر ہنس دیں۔ اچھا بھائی چلو چلتے ہیں، ارسل صاحب کا تالیوں سے شکریہ ادا کرنے۔ ثروت نے فیصلہ سنایا تو مناہل اس کی طرف مڑی اور نہ میں گردن ہلائی۔ وہ وہاں نہیں جانا چاہتی تھی، کبھی نہیں، لیکن وہ تینوں سے لے گئیں۔ ہال میں اس کے مداح پہلے ہی کافی تعداد میں موجود تھے۔ ان کے ڈپارٹمنٹ کا سارا سٹاف آگے بیٹھا تھا۔ وہ سٹاف کے ساتھ بیٹھا کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ مناہل نے اسے دیکھا اور اسے معلوم ہو گیا وہ وہاں کیوں نہیں آنا چاہتی تھی، صرف اس ایک مسکراہٹ کی وجہ سے۔ اسی وقت اس نے اوپر دیکھا تھا، دونوں کی نظریں ملیں اور چند سیکنڈ ہوا، روشنی، مسکراہٹ، سانس سب رک گئی۔ وہ بھرپور انداز میں مسکرایا۔ یہ فتح کی مسکراہٹ تھی۔ اس کی مسکراہٹ اتنی گہری تھی کہ اس کے ساتھ بیٹھے سر نے بھی اس مسکراہٹ کی وجہ تلاش کرنی چاہیے۔ ان کے دیکھنے سے پہلے مناہل نور پلٹ گئی تھی، اس کی آنکھوں میں پانی تھا۔ نیہا، ثروت اور رمشا تینوں نے ارسل اور مناہل کو دیکھا تھا۔ کچھ تھا اس کی مسکراہٹ میں، انکہا سا۔
ان دونوں میں سے کوئی ایک حرف نہیں بولا تھا، پر سرورت کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ نیہا نے مناہل کو دیکھا، پھر ارسل کو۔ وہ اسٹیج پر جا رہا تھا۔ یہ کدھر گئی؟ دیکھو وہ ہمیں پہچان گیا ہے، میں نے مناہل کو بولا۔ سرورت نے نیہا کا ہاتھ پکڑا اور کرسی پر بٹھا دیا۔ چپ چاپ بیٹھ جاؤ، اسے جانے دو۔ سرورت کو اس وقت اپنے کسی ڈرامے کا سین یاد نہیں آیا، بس ایک خوف تھا کہ کچھ غلط ہوگا۔ بعد میں نیہا سارا دن گاتی رہی کہ کتنی خوبصورت تقریر ارسل نے کی تھی۔ سرورت اس سے متفق تھی، لیکن مناہل کی وجہ سے کچھ نہیں بولی۔ مناہل کی آنکھیں سارا دن گیلی رہیں۔ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے، آخر اسے ہوا کیا ہے۔ اس نے اپنے آپ سے پوچھا اور مسکراتی آنکھوں کے علاوہ کچھ سجھائی نہ دیا۔ رات دونوں سونے کے لیے لیٹیں تو سرورت کی آواز آئی تھی، مناہل نور، کیا تم بات کرنا چاہتی ہو؟ سرورت اسے جانتی تھی، وہ خود نہیں بتائے گی۔ ہمیشہ اسے بات کرنی پڑتی تھی اور پھر مناہل اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال دیتی تھی۔ نہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ پھر اس کی روٹین بن گئی۔ وہ روزانہ آتے جاتے ایک مسکراہٹ کے ساتھ سلام کرتا۔ مناہل کا گروپ جہاں نظر آتا وہاں رک کر حال چال پوچھتا۔ کیفے میں کبھی ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھے ہوتے تو کبھی کچھ کھانے کی آفر کرتا۔ کسی کام میں مسئلہ ہوتا اور اسے معلوم ہو جاتا تو وہ چٹکیوں میں حل نکال دیتا۔ مہینے میں اس نے ان کے سارے گروپ کا دل جیت لیا تھا۔ لڑکیوں کے دل جیتنا کون سا مشکل تھا؟ اچھے سے سلام دعا کر لو، اچھے سے بات کرو، نوٹس دے دو، کام ختم۔ لیکن مناہل وہ اس سے گریز کرتی تھی۔ سرورت نے 2-3 مرتبہ اسے پوچھا بھی کہ کوئی مسئلہ ہے، لیکن مناہل کنی کترا گئی۔ بس جس جگہ وہ نظر آتا وہاں سے الٹے قدم ہو لیتی۔ اسے بس اس شخص کے سامنے نہیں آنا تھا، اور کیوں؟ اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ نیہا اور مناہل کے میسیج ایک تھے۔ وہ کلاس سے باہر نکلیں تو وہ سامنے اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا، ماتھے پر بکھرے بال، سفید ٹی شرٹ پہنے۔ ایسا لگتا تھا سارے سفید رنگ کے کپڑے اس نے خرید لیے ہیں۔ کسی بات پر وہ بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ مناہل نے اسے دیکھا اور واپس کلاس میں بیٹھ گئی۔ تمہیں پتہ ہے یہ کتنی ایل مینرڈ چیز ہے؟ نیہا کی برداشت بس یہیں تک تھی۔ مہینہ ہو چکا ہے اس واقعے کو، جس میں غلطی بھی سراسر تمہاری تھی۔ اس کے باوجود ارسل ٹھیک ہو گیا، لیکن تم پتہ نہیں کیوں نخرے دکھا رہی ہو۔ نیہا نے اسے گھورا۔ میں کوئی نخرے نہیں دکھا رہی، بس مجھے پسند نہیں ہے۔ مناہل نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کیا نہیں پسند؟ سلام کا جواب دینا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم اسے دوستی کرو یا لمبی لمبی باتیں کرو، لیکن ایک سلام کا جواب دینے میں کیا جاتا ہے؟ صرف وعلیکم السلام ہی تو کہنا ہے۔ نیہا نے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا دیکھیں گے۔ مناہل اٹھ گئی۔ نیہا کی بات ٹھیک تھی، لیکن یار ہم لوگ ایک ساتھ پڑھتے ہیں، وہ بندہ کوئی فلرٹ نہیں ہے، تمیزدار اچھے گھرانے کا لڑکا ہے۔ ہماری ساری کلاس اس کے اچھے سے بات کرنے سے ہم سے جیلس ہوتی ہے، اور ایک تم ہو۔ نیہا کا اخلاقیات پر لیکچر کبھی ختم نہیں ہونا تھا۔ مناہل دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اسی وقت ارسل اندر آیا۔ اگر وہ بر وقت نہ رکتی تو پہلے دن والا منظر پھر دہرایا جاتا۔ ہو یار، شکر ہے، ورنہ آج پھر ایک قدر جنگی سین دیکھنا پڑتا۔ اس کے دوست نے پیچھے سے آواز لگائی، آپ ٹھیک ہیں؟ ارسل نے اپنے ہاتھ میں پکڑے کاغذوں کا پلندہ ٹھیک کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، جس کے دماغ میں چل رہا تھا کہ سلام کا جواب دینے میں کیا جاتا ہے۔ جی وعلیکم السلام، میں ٹھیک۔ مناہل نے تیزی سے بول کر نکلنا چاہا، لیکن یہ کیا ہوا تھا؟ اس نے ارسل کی طرف دیکھا۔ وہ بھی آنکھیں چھوٹی کیے اور تھوڑا منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ نیہا، جسے اس جواب کا پس منظر پتہ تھا، وہ کہکا لگا کر ہنسی۔ مناہل نے مڑ کر اسے گھورا اور جلدی سے دروازے سے نکل گئی۔ پیچھے نیہا انہیں کچھ بتا رہی تھی۔ ہاسٹل آ کر اس نے سرورت کو ساری بات بتائی۔ کیا یار مناہل؟ سرورت ہنستے ہوئے اس کے پاس آئی۔ تم پر ایک قدر ڈرامہ نہ لکھ دوں میں، میری بہن؟ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تو مجھے یہ بتاؤ اصل میں مسئلہ کیا ہے مناہل؟ سرورت اب سنجیدگی سے اپنی کزن کو دیکھ رہی تھی۔ مناہل کوئی بہت خوبصورت نہیں تھی، لیکن اس کے سیدھے گھنے کندھوں تک آتے بال، لمبا قد اور اوپر کو مڑی پلکیں اسے چلتے پھرتے لوگوں میں ممتاز بناتی تھیں۔ تم لوگوں کو کیوں لگتا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے سرورت؟ وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ کوئی اندھا بھی بتا سکتا ہے مناہل کہ تمہیں ارسل سے مسئلہ ہے۔ مطلب مجھے بھی وہ کوئی نیہا جتنا پسند نہیں ہے، لیکن اگر وہ اچھے سے مل رہا ہے تو آگے سے سلام۔ مناہل نے اس کی بات کاٹی۔ سلام کی بات نہ کرنا میرے سامنے تم اب۔ سرورت نے کہکا لگایا اور اس کی طرف منہ کر کے لیٹ گئی۔ پھر تم بتاؤ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ سرورت چاہتی تھی وہ اسے بتائے، لیکن وہ خاموش رہی۔ تمہیں پسند ہے وہ؟ یہ کہنے کی دیر تھی مناہل تیر کی تیزی سے سیدھی ہوئی۔ تم میرے ساتھ نہیں، تمہارے ساتھ مسئلہ ہے، اٹھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مناہل نے تکیا اس کے سر پر مارا۔ سرورت وہیں لیٹی ہنستی رہی۔ اگر تمہیں پسند نہیں تو پھر کچھ نہیں ہوتا یار، اصل میں تم اتنا کانشیس رہتی ہو اس کے سامنے، اسی لیے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں۔ جیسی تم ہو ویسے ہی رہو۔ سرورت اٹھ گئی۔ مجھے تم لوگوں کی کوئی بکواس نہیں سننی، سب پیچھے لگ گئے ہو میرے۔ نہ سنو پھر کل وعلیکم السلام دوبارہ بول دینا۔
جوتا آنے سے پہلے ثروت کمرے سے باہر تھی۔ اس سارے سمجھانے بجھانے کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ جہاں نظر آتا وہاں سے بھاگنے کے بجائے اس کے پاس سے گزر جاتی، کبھی سلام کر لیتی، کبھی سر جھکا کر گزر جاتی، کبھی اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں، اور کبھی اس کی مسکراہٹ کا جواب ہلکی مسکراہٹ سے دے دیتی۔ نیہا یا ثروت ساتھ ہوتی تو وہ ایک دو باتیں کر لیتا، لیکن اگر اکیلی مناہل ہوتی تو وہ اسے کبھی نہیں روکتا تھا۔ چلتے چلتے سلام کر لیتا یا مسکرا دیتا اور بس۔ کلاس سے فارغ ہو کر وہ چاروں ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ ان کا اینول ڈنر تھا۔ عزا بتا رہی تھی ہمارے ڈپارٹمنٹ کی مینجمنٹ ٹیم پوری یونیورسٹی میں مشہور ہے، کیونکہ ہمارے ایونٹس کی ہر ایک چیز پرفیکٹ ہوتی ہے، شروع سے لے کر آخر تک۔ نیہا نے سامنے لگے پوسٹر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بڑا سا پوسٹر دیوار پر لگا ہوا تھا۔ جی ہر سال ہر چیز پرفیکٹ ہوتی تھی، لیکن لگتا ہے اس سال ساری یونیورسٹی کی ہی نظر لگ گئی ہے، مجال ہے کوئی ماشاءاللہ بول دیتا ہو۔ ارسل ان کے پیچھے سے نکلا، اس کے ہاتھ میں کاپی پینسل تھی۔ وہ سب ہنس دیں۔ کیا ہوا ہے؟ نیہا نے اسے پوچھا، جو آج سفید رنگ کے اوپر کالی لائنوں والی شرٹ پہن کر کھڑا تھا، بال ماتھے پر گرے ہوئے تھے۔ مناہل نے اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد دوبارہ نظریں پوسٹر پر مرکوز کر لی۔ ہماری آدھی مینجمنٹ ٹیم سیر و تفریح پر نکلی ہوئی ہے، ان کا بھی قصور نہیں ہے، ڈنر دسمبر میں ہونا تھا اور سر نے کہا ہے کہ طوفان، سیلاب، قیامت کچھ بھی آ جائے ڈنر تو نومبر میں ہو کر ہی رہے گا۔ اس کے پاس ایک لڑکا آ کر رکا، جسے وہ رجسٹر میں سے صفحہ پاٹ کر دینے لگا۔ اس پر کوئی بجٹ لکھا ہوا تھا۔ ہم لوگ فارغ ہیں، اگر ہم مدد کر دیں۔ ان تینوں نے گردن موڑ کر نیہا میڈم کو دیکھا۔ پڑھنے کے بعد ایک یہی ہفتہ ملا تھا انہیں چھٹیوں کا، اور یہ کبھی کام نہ کرنے والی بندی انہیں پنسا رہی تھی۔ بالکل، نئے بچے ڈھونڈے تو ہیں لیکن وہ تھوڑے سلو ہیں اور ان کا پریزنٹیشن ویک ہے۔ یہ وہ ان چاروں کے سامنے آ کر بول رہا تھا۔ آپ لوگوں کو مزہ آئے گا۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی کریں، انسان تو بور نہیں ہوتا۔ فریش ہو جائیں گے آپ لوگ۔ اس نے باری باری ان تینوں کی شکلیں دیکھ کر کہا جو مرجھا گئی تھیں۔ اس کی بات پر صرف ایک سر ہاں میں ہلا۔ بس دن رات ایک کرنا ہوگا، کیونکہ وقت کم ہے اور کام زیادہ۔ ارسل اب انہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا تھا۔ اسی دوران نیہا اپنی جگہ سے اٹھی۔ انہیں کوئی اتنا خاص آئیڈیا نہیں ہے کہ کیسے کام کرنا ہے، لیکن اگر آپ گائیڈ کریں گے تو مجھے یقین ہے یہ تینوں بہت اچھا کام کریں گی۔ اصل میں مجھے گھر پر کام ہے تو میں نہیں آ سکوں گی اس ہفتہ، لیکن انشاءاللہ ڈنر پر ملاقات ہوگی۔ ارسل کو بولتے ہوئے بریک لگی، وہ ہاتھ ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ شکر کریں اس نے اس دفعہ اپنے آپ کو اس دفعہ بیمار نہیں کیا۔ ثروت نے چپ چاپ کھڑے ارسل کو دیکھ کر کہا، لیکن یہ تو سب سے پہلے بولی تھی۔ اس کے بعد اس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ رمشا اور مناہل نے گہرا سانس لے کر سر جھکا لیا۔ انہیں پتا تھا یہی ہونا ہے۔ ایک دن گزرنے کے بعد انہیں معلوم ہوا یہ ان تینوں کا یونیورسٹی میں گزرا سب سے اچھا ہفتہ ہوگا۔ صبح 9 بجے ارسل یا اس کے کسی دوست کا فون آنا شروع ہوتا، اور جب تک یہ دونوں یونیورسٹی سے آنا جاتی وہ لگاتار فون کرتے رہتے۔ ارسل سب سے پہلے ہر کسی کو آج کا کام سمجھاتا اور پھر سب اپنے کاموں میں لگ جاتے۔ ثروت اور مناہل کا کام یونیورسٹی کے اندر ہی تھا۔ انہوں نے اس سے خود کہا تھا کہ وہ باہر نہیں جا سکتی۔ مناہل چپ چاپ اپنا کام کرتی، لیکن ثروت کی واقعی سب سے اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ سب اچھے تھے، اپنے کام سے کام رکھنے والے، دل لگا کر کام کرنے والے، مدد کرنے والے۔ اور سونے پر سہاگا اسے 2 جڑواں بہن بھائی مل گئے جو اس کی طرح ڈراموں کے شیدائی تھے۔ پھر کیا تھا، اسے بھول گیا کہ اس کی کوئی بہن بھی اس دنیا میں ہے۔ مناہل بس دور سے اسے گھورتی رہتی۔ ثروت جلد بیمار پڑنے والی ہے۔ ارسل نے کرسی چھوڑ کر دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں 2 پانی کی بوتلیں تھیں۔ مناہل نے اس کی طرف دیکھا، وہ ہنستے ہوئے پانی کی بوتل کھول رہا تھا۔ موسم ٹھنڈا تھا، اس کے باوجود اس کے بال پسینے سے گیلے ہو کر ماتھے پر چپکے ہوئے تھے۔ شاید وہ باہر سے آیا تھا۔ مناہل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی تصویر کاٹتی رہی۔ کیا ہوگا اسے، بخار، نزلہ یا نظر؟ اپنی بات پر خود ہی ہنس کر وہ بوتل کا ڈھکن بند کر رہا تھا، پھر دوسرے ہاتھ سے ایک پانی کی بوتل مناہل کی طرف بڑھائی۔ مناہل نے اسے دیکھا، وہ اشارے سے اسے لینے کے لیے کہہ رہا تھا۔ لے لو، زہر نہیں ہے۔ اس نے بوتل پکڑ لی۔ آپ کیوں نہیں دوست بناتی؟ وہ اس کی طرف رخ کیے مشورے دینے کے موڈ میں لگتا تھا۔ ضرورت نہیں ہے۔ مناہل نے اپنی نظریں ہاتھ پر پکڑی تصویر پر ہی رکھیں۔ ضرورت کے لیے دوست بنائے جاتے ہیں؟ اب وہ سوال پوچھ رہا تھا۔ یہاں سب ضرورت کے لیے ہی دوست بناتے ہیں۔ ضرورت نہ ہوتی تو آپ یہاں نہ بیٹھے ہوتے، اور میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے۔ مناہل نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کی نگاہوں میں افسوس تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ اسے اس کی بات بری لگی تھی، پر مناہل کو اسے وہاں سے ہٹانے کا کوئی اور طریقہ نہیں سوچا تھا۔ چند سیکنڈ وہ دونوں ایسے ہی بیٹھے رہے، پھر کسی نے اسے آواز دی تھی اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ لیکن مناہل اسے دیکھتی رہی۔ باقی سارا دن اور شام وہ اسے کچھ سمجھانے بھی آیا تو سنجیدہ تھا۔ ثروت نے اس سے پوچھا،
تمہاری اور ارسل کی کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ مناہل نے اسے ساری بات بتا دی۔ یار مناہل ویسے ہی بات کر رہا تھا، تم بھی یقین مانو سمجھ میں نہیں آتی، مجھے کوئی بندہ اتنا خاموش کیسے رہ سکتا ہے؟ اور پھر کوئی انسان سوال پوچھ رہا ہے تو اس کا سیدھا جواب بھی ہوتا ہے۔ ثروت نے سر پر ہاتھ مار کر کہا۔ مناہل کو اس کو بھی سیدھا جواب دینے کی خواہش نہیں تھی، اس لیے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، لیکن اندر کہیں اسے بہت شرمندگی تھی۔ ارسل اچھا تھا، صرف اس کے ساتھ نہیں سب کے ساتھ ہی۔ اس سے تو وہ اتنی بات بھی نہیں کرتا تھا، پر اس کی چھٹے حس لال بتی بجھا ہی نہیں رہی تھی، اسی لیے وہ چاہتی تھی کہ یہ شخص اسے بات نہ کرے، مگر آگے کیا ہونا ہے یہ کسے پتہ ہے۔ سب کچھ بہترین اور وقت کے حساب سے کرنے کے باوجود بہت سی کمی رہ گئی تھی۔ ارسل خود بھی بھاگتا رہا اور ساری ٹیم کو بھی بھگائے رکھا۔ آخر جب ڈنر شروع ہونے میں 2 گھنٹے رہ گئے تو سب نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ اور ہم سے نہ ہو پائے گا۔ پھر اس نے سب کو جانے کی اجازت دی، اس شرط پر کہ گھنٹے بعد سب اسے لائن میں کھڑے ملے۔ خود تو منہ بھی دھو کر آ جائے تو اچھا لگے گا، ہم نے تو بھائی لپا پوتی کرنی ہے، 1 گھنٹہ صرف، ایک لڑکی نے جھل کر کہا تو مناہل اور ثروت دور کالی اینک لگائے کھڑے ارسل کو دیکھ کر دل کھول کر ہنسی۔ دور کھڑے ارسل نے بھی ان دونوں کو دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے پوچھا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ اس لڑکی نے کچھ نہیں کا اشارہ کیا اور ان دونوں کو گھورا۔ مناہل نے رات کے فنکشن کے لیے سیاہ رنگ کا سوٹ چنا تھا اور اس پر ہلکا میک اپ کرنے کے ساتھ اس نے میرون رنگ کی لپسٹک کا انتخاب کیا، کندھے تک آتے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا، کانوں میں چھوٹے چھوٹے سلور رنگ کے چمکتے ٹاپس پہنے، پیروں میں لمبی سیاہ ہیل۔ وہ پہلی دفعہ یونیورسٹی کے کسی ایونٹ کے لیے تیار ہوئی تھی۔ آئینہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ خوبصورت لگ رہی ہے۔ پیچھے سے ثروت کا اوہ ماشاءاللہ مزید پرسکون کر گیا اور اسی کے ساتھ گھنٹہ ختم ہوا تھا۔ وہ کمرے کو لاک کرنے لگیں تو ارسل کا فون آنا شروع ہو گیا۔ یا اللہ، یہ بندہ تیار بھی ہو گیا۔ مناہل نے ثروت کو فون دکھایا۔ اٹھا لو، شاید کوئی کام ہو۔ لاک لگاتی ثروت نے کہا تو اس نے فون اٹھایا۔ ہم آ رہے ہیں، ابھی 5 منٹ ہیں گھنٹہ ہونے میں، وہ آہستہ سے بولی۔ کل کے اپنی بات کی وجہ سے وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ الوینا کو مسکارا اور لائنر چاہیے، وہ کہہ رہی ہے لیتی آنا۔ وہ آگے اکتاہٹ سے کہہ رہا تھا۔ الوینا ارسل کی کلاس فیلو تھی۔ وہ لوگ کسی ہوٹل گئے تھے تیار ہونے کے لیے، کیونکہ ان کے گھر دور تھے اور مناہل کے ہاسٹل میں باہر سے کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ مناہل کوئی لپسٹک بھی؟ الوینا کی آواز آئی اور ارسل کی ہاں بھی صاف سنائی دی تھی۔ محترمہ کہہ رہی ہیں کوئی لپسٹک بھی لیتی آنا۔ ارسل نے کچھ غصے میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ کہہ رہا ہے لائنر، مسکارا اور لپسٹک لیتی آنا۔ مناہل نے اس کے الفاظ دہرائے۔ ارسل نے لگانی ہے؟ ثروت نے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یار اب تمہارے کون سے ڈرامے میں ہیرو مسکارا اور لائنر لگاتا ہے؟ تم بھی تو بات پوری بتایا کرو نا۔ ثروت نے اس کے کندھے پر تھپڑ مارا جو ہنستے ہوئے دروازہ کھول رہی تھی۔ ڈنر بہترین تھا، اوپر لگی بتیوں سے لے کر نیچے بچھے قالین تک، یہ شوٹ سے لے کر کھانے تک، ہر ایک چیز بہترین تھی۔ اور اس 1.5 ہفتے میں کے بعد پہلی دفعہ مناہل نے ارسل کو خوش دیکھا تھا۔ اس کے چہرے سے اس کی خوشی نظر آتی تھی۔ بات بات پر مسکراتا، ہر ایک سے مسکرا کر سلام کرتا، وہ وہاں کھڑے ہر شخص سے منفرد تھا۔ مناہل نے دوبارہ اسے دیکھا۔ اس نے سفید رنگ سے ہٹ کر سیاہ رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، ماتھے پر بکھرے بال جیل لگا کر ایک طرف کو سیٹ کیے گئے تھے۔ اب کی دفعہ ارسل نے بھی اسے دیکھا تھا، اور شاید پہلی دفعہ دیکھا تھا کہ اس کی مسکراتی آنکھوں میں ستائش تھی۔ چند سیکنڈ، صرف چند سیکنڈ کے لیے اوپر لگی سنہری بتیوں کے نیچے سب کچھ رک گیا۔ چلتے پھرتے لوگ، ہوا، روشنی، زمین، سب، بس وہ 2 کھڑے تھے بہت فاصلے پر، الگ الگ کہانیاں لیے 2 لوگ۔ مناہل کو لگا اسے کسی نے آواز دی ہے۔ اس نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا، ثروت اسے آواز دے رہی تھی، کسی چیز کی ضرورت تھی۔ اس نے دوسری طرف دیکھا، اب وہ وہاں نہیں تھا، اب وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ اس نے بس ایک دفعہ اسے اسٹیج پر انعام لیتے دیکھا تھا۔ پروفیسر کھڑے اس کی تعریف کر رہے تھے اور وہ ایک بازو سینے پر رکھے تھوڑا جھک کر ان کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ ڈنر شروع ہوا تو وہ چاروں 4 پلیٹس میں مختلف کھانے لے کر ایک ٹیبل پر چلی آئیں تاکہ بار بار اٹھنا نہ پڑے۔ سب ٹیبلز پر طلباء بیٹھ چکے تھے۔ مناہل نے نظریں گھما کر دیکھا، وہ وہاں کوئی کہیں نہیں تھا۔ مناہل نے اپنی پلیٹ اٹھائی اور کھانے لگی۔ اسی وقت نیہا نے زور سے ہاتھ ہلا کر کسی کو اپنی ٹیبل پر آنے کی دعوت دی تھی۔ ان کے پاس 2 کرسیاں خالی تھیں۔ مناہل نے سر اٹھانے کی زحمت بھی نہیں کی، کیونکہ اسے معلوم تھا نیہا کی ساری ہوش اخلاقی کس بندے پر ختم ہوتی ہے۔ وہ مناہل کے ساتھ والی کرسی کو ذرا سا دور کر کے اس پر بیٹھ گیا تھا اور اس کا دوست اس کے ساتھ والی پر۔ یار نومی کی بھی حد ہے، آج ہی پھٹا کرنا تھا اس نے۔ پہلے ہم پاگلوں کی طرح بھاگتے رہے، اب اس کی صلح بھی کروائیں۔ اس کا دوست کھانا کھانے کے بجائے غصے میں بول رہا تھا۔
چھوڑ دو اب کھانا کھاؤ، ارسل نے گہرا سانس لے کر اپنے دوست سے کہا۔ آپ سب کا ایونٹ کیسا رہا؟ اس نے پہلے مناہل کو دیکھا پھر ان تینوں سے پوچھا۔ بہترین، ثروت نے ٹیبل سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اسے کچھ اور چاہیے تھا۔ سب باتیں کرتے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ نیہا کی آواز سب سے نمایاں تھی۔ ثروت اور رمشا بھی بول رہی تھی لیکن مناہل خاموش تھی، اور اس خاموشی کی عادت سب کو تھی، اس لیے ہر کوئی اپنی باتوں کھانے میں مشغول تھا۔ درمیان میں رکھی پلیٹ میں آخری کباب کا پیس بچا ہوا تھا۔ ارسل نے پلیٹ تھوڑی آگے کی اور چمچ سے اشارہ کر کے اسے کہا، لے لو۔ مناہل نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ اس کی ٹائی ڈھیلی تھی اور وہ کھانا کھاتے ہوئے ابرو اٹھا کر اسے اشارہ کر رہا تھا کہ یہ لے لو۔ اس نے سامنے دیکھا، ہر کوئی اپنی باتوں میں مگن تھا۔ مناہل نے کباب اٹھا کر اپنی پلیٹ میں ڈال لیا۔ اب وہ ٹیک لگائے کرسی پر بیٹھا تھا۔ نیہا اور رمشا اٹھ گئی تھیں۔ مناہل نے کھانے کے بعد اپنی کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ فون استعمال کر رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر سر اٹھایا۔ کیا ہوا؟ تمہیں لائنر اور مسکارے کا پتہ ہے؟ اسے اس سوال کی بالکل توقع نہیں تھی، وہ بھی تم کے ساتھ۔ شاید وہ اپنی کل کی بات کا ازالہ کر رہی تھی۔ اس نے فون جیب میں ڈال کر اس کی طرف رخ کیا۔ ہاں، ایک دفعہ میری بہن نے منگوایا تھا مجھ سے۔ میں سیکنڈ ایئر میں تھا اور پتہ ہے میں کیا لے کر گیا تھا؟ اس نے ہنسی روکتے ہوئے اس سے پوچھا۔ مناہل نے دلچسپی سے انکار میں گردن ہلائی۔ میں موز چاکلیٹ اور سلانٹی لے گیا تھا۔ وہ دونوں اکٹھے زور سے ہنسے تھے۔ فاصلے پر کھڑی ثروت اور رمشا نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ مناہل کی آنکھوں سے پانی بہہ نکلا۔ باجی نے مجھے اتنا ڈانٹا کہ میں ان کے پیسوں کا اتنا زیادہ موز لے آیا تھا، جو بعد میں ابا اور میں نے ایسے ہی ہنستے ہوئے کھایا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں ان دو چیزوں کو نہیں بھولا۔ وہ ہنسی روکتے ہوئے بولا، یہ میری بہن کی فیوریٹ چیزیں تھیں، اس لیے مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ مسکارا پلکوں پر اور لائنر لائن کی طرح آنکھوں پر لگاتے ہیں۔ وہ آنکھوں میں آیا پانی صاف کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یہ سب کو نہیں پتہ ہوتا۔ مناہل نے اس کی تشریح پر بمشکل ہنسی روکی تھی۔ بالکل نہیں، ارسلان آتا ہے تو اس سے پوچھنا، میں شرط لگانے کو تیار ہوں، اسے نہیں پتہ ہوگا۔ وہ ہنستے ہوئے بچوں کی طرح خوشی سے کہہ رہا تھا۔ مناہل نے اس کی مسکراہٹ سے نظر ہٹا کر سامنے دیکھا۔ ہر کوئی خوش اپنے آپ میں مگن تھا۔ ارسل کو کسی نے بلا لیا تھا، وہ ابھی آیا کہتے ہوئے اٹھا۔ اسے دیکھا جو ہنسنے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی، اور چلا گیا۔ ہاسٹل جا کر سب سے پہلے ثروت نے اسے ہنسنے کا ماجرا ہی پوچھا تھا۔ وہ ساری رات جاگتی رہی تھی۔ سنہری بتیاں، مسکراتی آنکھیں، کالا رنگ، آس پاس محسوس پرفیوم کی خوشبو۔ پہلی دفعہ مناہل نور نے کھلی آنکھوں سے خواب دیکھے تھے، اور کھلی آنکھوں سے دیکھے گئے خوابوں کی قیمت بڑی مہنگی ہوتی ہے۔ دن معمول کی طرح گزرنے لگے۔ وہی روز کی کلاسز، لیکچرز، پریزنٹیشنز، کیفے کے سموسے، ٹیچرز کی ڈانٹ۔ یہی عام یونیورسٹی کے دن ہیں جنہیں ہم پوری زندگی بیٹھ کر یاد کرتے ہیں۔ یہی معمول کے دن ہوتے ہیں جو کئی مرتبہ آگے زندگی میں آنے والی مشکلات میں جینے کا سبب بنتے ہیں۔ انہی دنوں کو یاد کر کے ہم مسکراتے ہیں، کھلکھلاتے ہیں اور مشکلات جھیلتے جاتے ہیں۔ ان دنوں میں آس پاس سلام کرتا، مسکراتا لہجہ ایک نیا اضافہ تھا مناہل نور کی زندگی میں۔ وہ کہیں نہ کہیں نظر آ جاتا۔ روک کر وہ کبھی بات نہیں کرتا تھا، پھر بھی وہ اس کے لیے سارے ڈپارٹمنٹ میں تھا۔ خدا کر کے سیمسٹر ختم ہوا تو یونیورسٹی کے ہر شعبے نے ایک ہفتے کے لیے مختلف مقابلے رکھ لیے۔ ان مقابلوں کی لسٹ دیکھنے کی زحمت مناہل نے نہیں کی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ یہ اس کے بس کی بات نہیں۔ مناہل پیپر دے کر آئی تو خوشی خوشی اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ کوئی نہ کوئی بھائی کل لینے آ جاتا۔ وہ ہفتوں کی سیمسٹر بریک تھی، 2 ہفتوں کی سیمسٹر بریک تھی۔ سامان بھی لے کر جانا تھا۔ ہارٹ اٹیک تو اسے تب آیا جب ثروت نے کانوں میں سور پھونکا۔ مناہل تم گھر نہیں جا سکتی۔ ثروت بیڈ پر چوکڑی مار کر بیٹھی چپس کا پیکٹ کھول رہی تھی۔ کیوں، ایسی کون سی آفت آ پڑی ہے؟ مناہل نے اپنا کام جاری رکھا۔ تم کیوں نہیں سامان پیک کر رہی؟ اس نے ثروت کو دیکھا جو فون پر یقیناً کوئی نیا ڈرامہ دیکھنے کے لیے ڈھونڈ رہی تھی۔ چپس کا پیکٹ بیڈ پر کھلا پڑا تھا، کیونکہ ہم دونوں ہی گھر نہیں جا رہی۔ اب اس نے کوک کا کین کھولتے ہوئے مناہل کو پریشان کیا تھا۔ تم یہ پہیلیاں بجھوانا بند کرو گی ثروت؟ تم جاؤ یا نہ جاؤ، میں جا رہی ہوں گھر۔ اس نے دوبارہ ہینگر سے کپڑے نکال کر بیگ میں ڈالنا شروع کیے۔ ہم 1 ہفتے بعد گھر جائیں گے۔ اس کا لہجہ ٹھوس تھا۔ مناہل ماتھے پر ڈھیروں بل لیے بیڈ پر اس کے پاس آئی۔ ثروت ذرا دور کھسکی۔ یار گھر جا کر کیا کرنا ہے؟ تم نے ہادی کے 113 کام اور میں نے 80 لوگوں کے۔ ہماری اماؤں کا ہمارا نام ایسے رٹ جائے گا جیسے ہمیں ABC۔ کچھ بھی ہو، میں گھر جا رہی ہوں۔ وہ واپس اپنے سامان کے پاس آنے لگی۔ ڈاکٹر آمنہ آج لسٹ پر نام لکھ رہی تھیں ان لوگوں کا جو مختلف مقابلوں میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ فوڈ اینڈ سائنسز والوں نے ایک مقابلہ رکھا ہے۔
کولیسٹرول فری میٹھے پر میں نے اس میں تمہارا نام لکھوا دیا ہے، ساتھ انہوں نے چالان دیا، میں نے وہ بھی بھر کر دے دیا، اور انہوں نے مجھے کہا میں خود ڈاکٹر آمنہ مناہل کو دیکھنے آؤں گی، کیونکہ مجھے بہت خوشی ہے کہ مناہل نہ صرف سرور کی تقریر ادھوری رہ گئی تھی کیونکہ مناہل نے اس کا چپس کا پیکٹ اس کے اوپر پھینک دیا تھا۔ مناہل میری بات سنو، لیکن وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کی بوتل کا کین اب مناہل کے ہاتھ میں تھا۔ نام مناہل پلیز، چپس تو میں بیڈ سے چن چن کے کھا لوں گی، لیکن یہ ڈرنک پہلے ہی 200 روپے کا چالان بھرا ہے تمہارا۔ اس کی ساری التجا دھری کی دھری رہ گئی۔ مناہل نے کین پھینک دیا، پھر تکیے کپڑے ایک ایک کر کے سروت کو جا کر لگتے رہے۔ اسے بہت کم غصہ آتا تھا، اور جب آتا تھا تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کرے۔ 2 گھنٹے بعد وہ دونوں ہاسٹل کے باہر بینچ پر بیٹھی تھیں، چپس کا پیکٹ اور کوک کا کین کھول رہی تھیں۔ کولیسٹرول فری، میں نے اپنی زندگی میں تمہیں کب ایسا میٹھا کھلایا ہے؟ 4 کپ چینی ڈالتی ہوں میں، پھر بھی تم لوگوں کو چینی کم لگتی ہے اور میں مزید چینی ڈالتی ہوں۔ اف اللہ، بس ڈاکٹر آمنہ کو بتانا ضروری تھا۔ وہ اب کھا جانے والی نظروں سے سروت کو دیکھ رہی تھی جو اب مزے سے چپس کھا رہی تھی۔ مناہل کے دیکھنے پر سنجیدہ ہوئی۔ پہلے نہیں کبھی بنایا تو اب بنا لینا، مجھے یقین ہے تم ہی جیتو گی۔ کیا عزم تھا تم پر ہی نہ چینی چھڑک کر پیش کر دوں نے۔ سروت کی ڈرنک منہ سے باہر تھی۔ کولیسٹرول فری میٹھا بنانا ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایسا اعلیٰ مشورہ دینے پر گلا گھونٹ دوں تمہارا۔ مناہل کا غصہ نیچے نہیں آ رہا تھا۔ اسے میٹھا پسند تھا اور گھر میں میٹھا بنانے کے لیے وہ مشہور بھی تھی، لیکن وہ عام دیسی طرز کے حلوے، رس ملائی وغیرہ ہوتی تھی۔ اب کولیسٹرول فری میٹھا بھی کوئی چیز ہے، اور اسے بناتے کیسے ہیں یہ تو اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا۔ مناہل نے دانت کچکچا کر کوک کے گھونٹ بھرتی سروت کو گھورا۔ یار ایسے نہ دیکھو، ہضم نہیں ہوگا کچھ۔ اور یاد ہے پچھلی دفعہ کتنا مزہ آیا تھا؟ ہم انٹروورٹس ایویں پیچھے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، شرماتے رہتے ہیں۔ ہمیں کام کرنا پڑے تو ایسا زبردست کام کرتے ہیں، اسی لیے یہ ایکسٹروورٹس ہمیں موقع ہی نہیں دیتے۔ اب وہ کسی طرح اس کے غصے کو کم کرنا چاہتی تھی۔ چوکڑی مارے بیٹھی وہ بالکل سیدھا دیکھ رہی تھی۔ مناہل کا غصہ برداشت کرنا مشکل تھا۔ مجھے گھر جانا تھا سروت، 2 مہینے ہو گئے ہیں۔ پچھلی چھٹیوں میں نیہا نے پھنسایا، اب اپنی ہی بہن نے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس دفعہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ شیر پر اپنے آپ کو داد دیتے ہوئے اس نے مناہل کے آنسوؤں کو دیکھا۔ یار 1 ہفتے کی بات ہے، آج جمعہ ہے، پیر سے ایونٹ شروع ہے، اگلے جمعے کو تم مقابلہ جیت جاؤ گی اور ہم گھر اس دوران ڈرامے دیکھتے ہیں۔ اپنی بات کے آخر میں ہی اسے بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ جیت جائیں گے، مناہل نے اس کی نقل اتاری۔ جیتیں گے کیسے؟ یار تم کچھ بھی بنا لو، کسٹرڈ، رس ملائی، ٹھنڈا موسم ہے، ٹھنڈا گرم سب کچھ اچھا لگے گا۔ مناہل کی ان مفت کے مشوروں کی پٹاری سے بس ہو گئی تھی، وہ اٹھ گئی۔ یہاں بیٹھنے سے اچھا تھا وہ کمرے میں جا کر رو لیں۔ وہ نہیں کھائیں گے تو ہم کھا لیں گے بیٹھ کے، ہم اچھا سا ڈرامہ لگائیں گے اور بیٹھ۔ وہ جاتے جاتے رکی اور اس کے مڑنے سے پہلے سروت بھاگ چکی تھی۔ پیر کو مناہل ہلکی لیمن رنگ کی لمبی قمیض پہنے، ساتھ ہم رنگ ٹراؤزر، دوپٹہ لیے زر تصویر بنی اکیلی ہال کے باہر کھڑی تھی، کیونکہ سروت میڈم کی پورا ہفتہ اللہ بلا کھانے سے طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ مناہل نے گہرا سانس لیا، اپنے ہاتھ میں پکڑی چیزوں کو دیکھا اور پورے ہوش و حواس میں اندر نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ نور، ایک حیران آواز پیچھے سے آئی۔ بس آج وہ اس بندے کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ساری رات سروت کی خدمت کرنے اور مقابلے کی ٹینشن کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ تھیں، اور ابھی تو آنسو بھی تیر رہے تھے ان میں۔ نور کیا حال ہے؟ اس نے اس کے ہاتھ میں پکڑے سامان کو دیکھ کر پوچھا۔ السلام علیکم۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق سلام تو کرنا تھا۔ وعلیکم السلام، آپ ادھر، وہ بھی اکیلی؟ وہ ہاتھ میں پکڑی لسٹ دیکھ رہا تھا۔ میں بھی جا رہی تھی۔ وہ سائڈ سے نکلنے لگی۔ کدھر؟ یہ آپ کا ہی نام ہے نا؟ لسٹ آنکھوں کے آگے لہرائی۔ مناہل نے انکار میں گردن ہلائی۔ اوہ، ڈاکٹر آمنہ نے مجھے بھیجا تھا یہاں کہ ایک اسٹوڈنٹ نے حصہ لیا ہے۔ لسٹ میں نام دیکھنے کے باوجود مجھے یقین نہیں آیا یہ تم ہو۔ اب وہ کھل کے ہنس رہا تھا۔ تمہاری ساری کلاس میں سے صرف تم آئی ہو یار، اس نے اپنا کہا بمشکل روکا تھا۔ سروت کدھر ہے؟ اس کی شکل دیکھتا وہ تھوڑا سنجیدہ ہوا۔ آج بیمار ہونا تھا اسے، مجھے پھنسا کر خود سو گئی ہے۔ مناہل نے چہرہ جھکائے رکھا۔ اسے یقین تھا ایک نہ ایک آنسو تو نکلے گا۔ تو تم اکیلی ہو؟ اندر فوڈ اینڈ سائنس کا سارا ڈپارٹمنٹ تیار بیٹھا ہے۔ اس نے اندر جھانکا۔ اس لیے بہتر ہے کہ میں اندر نہ جاؤں۔ وہ سائڈ سے جانے لگی تو ارسل نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، اس طرح کہ جانے کا راستہ رک گیا۔ وہ دوسری طرف سے نکل گئی۔ ان سب نے اسے پاگل سمجھ لیا تھا۔ نور رکو، وہ اس کے پیچھے آیا۔ اچھا یہاں آؤ، بیٹھو۔ وہ ہال کے باہر رکھے بینچ پر بیٹھنے کو کہہ رہا تھا۔ پلیز مجھے جانے دیں، مناہل نے منت کی۔ آس پاس سے گزرتے اسٹوڈنٹس نے اسے دیکھا۔ کیوں میری ڈگری کینسل کروانی ہے تم نے؟ لوگوں کو لگے گا تنگ کر رہا ہوں۔ وہ اس سے پہلے بینچ کے کونے پر بیٹھ گیا۔
اس نے آج پھر سفید رنگ کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس کی سیدھی طرف کسی برانڈ کا لوگو بنا ہوا تھا. گلے میں گرین کلر کا کارڈ تھا. مناہل بینچ کے دوسرے کونے پر بیٹھ گئی, سر جھکائے ہاتھ گود میں رکھے. تم بنانے کیا لگی ہو؟ مقابلہ کس چیز کا ہے؟ کاغذ سیدھا کر کے پڑھنا شروع کیا. کولیسٹرول فری. مناہل نے اس کی بات کاٹی. رس ملائی. اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا. اچھا واہ, چینی کے بغیر. اس نے پھر بات کاٹی. نہیں, جیسی عام رس ملائی ہوتی ہے, چینی والی جو سب کے گھروں میں بنتی ہے. وہ رک رک کر بولی. واٹ؟ حیرانگی سے جھک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر وہ ہنستا ہی چلا گیا. مناہل کا دل رو رہا تھا. اس نے گہرا سانس لے کر ہونٹ بھینچ کر اس ہنستے ہوئے بندے کو گھورا. اگر ثروت ہوتی تو اسے وہ کچا چبا جاتی. اس کے دیکھنے پر ارسل کی ہنسی کو بریک لگی. بہت کلاس کا آئیڈیا ہے یہ تو, ٹریڈیشنل رس ملائی. یہ کہنے کے ساتھ اسے دوبارہ ہنسی کا دورہ پڑ گیا تھا. مناہل نے اٹھنا بہتر سمجھا. نہیں یار, اچھا آئیڈیا ہے. مطلب تم ان لوگوں کو چیلنج کر رہی ہو کہ رس ملائی چینی کے بغیر بن ہی نہیں سکتی. گڈ, ویری گڈ. وہ ٹیک لگائے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ہنس رہا تھا. تم نے اور کتنا مذاق اڑانا ہے؟ مناہل نے ماتھے پر ڈھیروں بل لا کر اسے گھورا. اچھا سوری. وہ سیدھا ہوا, پھر بینچ سے اٹھا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا. تو مس نور, اصل میں بات یہ ہے کہ اب آپ کہیں نہیں بھاگ سکتی کیونکہ میں نے آپ کی ٹیبل آدھے گھنٹے میں سیٹ کی ہے. میں صبح 7 بجے کا اس رس ملائی کے ایونٹ کے لیے اٹھا ہوا ہوں. ڈاکٹر آمنہ نے تاکید کی تھی کہ ان کی اسٹوڈنٹ آ رہی ہے, وہ خود نہیں آ سکتی تو میں ضرور پہنچوں. مناہل نے منہ بنا کر اسے دیکھا, لیکن وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا, اس لیے آپ کہیں بھی نہیں جا سکتی. آدھے گھنٹے میں ایونٹ شروع ہوگا. آپ رس ملائی بنائیں گی, پھر آپ جہاں مرضی جائیں. وہ ہاتھ باندھے سیدھا کھڑا بول رہا تھا, پھر بینچ پر آ کر بیٹھ گیا. یہ بتاؤ اتنا برا پھنسایا کس نے ہے؟ واپس اپنی جون میں لوٹتے ہوئے اس کا پہلا سوال یہ تھا. مناہل پہلے خاموش رہی, پھر ساری کہانی سناتی. وہ بھی سر ہلاتا ہوا سنتا رہا. میرا نہیں خیال کہ میں یہاں چمچہ بھی ہلا سکتی ہوں, اس لیے مجھے جانے دو. اس نے دوبارہ اس کی منت کی. ارسل نے اس کی طرف دیکھا. وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی, آنکھیں سرخ تھیں. مناہل کے دیکھنے پر اس نے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھنے لگا. تم یہ نہ سوچو کہ یہ کوئی مقابلہ ہے. سارا ہوپ ہی اس ایک لفظ کا ہے, مقابلہ. اس نے اس ایک حرف پر زور دیا. دیکھ وہ سامنے رہا تھا, اس لیے مناہل اس کی طرف دیکھتے رہی. ہم زندگی میں اس ایک حرف کے ہوپ سے ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں. ہم چیزوں کو انجوائے ہی نہیں کرتے. ہم حصہ لے کر خوشی محسوس نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہم اگر سکون سے بیٹھے انجوائے کیا تو اس مقابلے کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے, اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. اس نے مناہل کی طرف رخ کیا. اس کے دیکھنے پر وہ سامنے دیکھنے لگی. ہمارا دماغ بہت بڑا کھلاڑی ہے. ہمیں بس اسے ٹرین کرنا ہے. تم اس ایونٹ کو ری انٹرپریٹ کرو. مطلب تم سوچو کہ تم اپنے کچن میں کھڑی ہو اور آرام سے رس ملائی بنا رہی ہو. آس پاس کوئی نہیں ہے اور تمہیں بہت مزہ آ رہا ہے. مناہل نے ہنس کر سر جھکا لیا. کیا ہوا؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے. سب سامنے کھڑے ہیں, سوال پوچھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں چینی نہیں, اور میں چمچ بھر بھر چینی ڈال رہی ہوں. سائیکالوجی کہتی ہے کہ آپ کے آدھے سے زیادہ مسئلے آپ کے خیالات کی وجہ سے ہیں. اب دیکھو, تم نے پہلے ہی دماغ میں بٹھا لیا ہے کہ وہاں اتنے لوگ ہوں گے, وہ سوال کریں گے, مذاق اڑائیں گے, تم فیل ہو جاؤ گی. ایسا ہی ہے. ارسل کے سوال پر اس نے ہاں میں سر ہلایا. اصل میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. وہاں کسی کو فرق نہیں پڑتا تم کیا بنا رہی ہو, کیا ڈال رہی ہو. انہیں پسند نہ آیا تو بھی وہ چپ چاپ چلے جائیں گے. تم اپنے بے تحاشا خوف کی بدولت ایک بہت اچھا ایونٹ ضائع کر رہی ہو. میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم اندر جاؤ, لوگوں کو دیکھو, ان سے ملو, اپنی ڈش بناؤ, اور اگر تمہیں مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. مناہل ہنس دی. چاہو تو میرے سر پر رس ملائی مار دینا. وہ بینچ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا. مناہل نے آس پاس دیکھا. لوگ خوشگپیاں کرتے اندر بڑھ رہے تھے. کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی. ٹائم پورا ہو چکا ہے, جلدی کرو, ارسل نے اٹھتے ہوئے کہا. مناہل نے اپنا سامان اٹھایا. ارسل نے مڑ کر اس کے ہاتھ سے سامان لیا اور دونوں اندر کی طرف بھاگے, جہاں اسپیکر میں مناہل نور کو بلایا جا رہا تھا کہ وہ اپنی ٹیبل پر آ جائیں. کچھ دیر بعد وہ دونوں ہال کے باہر اسی بینچ کے پاس نیچے گھاس پر بیٹھے تھے. رس ملائی کا ڈبہ اور سارا ساز و سامان ان کے پاس پڑا تھا. مناہل کے ہاتھ میں ایک لسٹ تھی جس کے اوپر ججز نے حصہ لینے والوں کے مارکس ریمارکس کے ساتھ لکھے ہوئے تھے. ارسل کے بقول وہ بڑی مشکلوں سے اندر کے کسی بندے سے لے کر آیا تھا. مناہل نے وہ صفحہ 1000ویں بار پڑھ لیا تھا. ارسل نے رس ملائی کا ڈبہ کھولا, 2 رکابیوں میں رس ملائی ڈالی اور اس کے ہاتھ سے کاغذ لے کر سائڈ پر رکھ دیا. جتنی مرضی دفعہ پڑھ لو, جو جتنا لکھا ہے ویسا اور اتنا ہی رہے گا. وہ ہنس نہیں رہا تھا, لیکن آواز میں ہنسی کی آمیزش تھی. اس نے ایک پلیٹ مناہل کو دی اور دوسری میں سے ایک چمچ کھانے کے بعد زمین پر رکھ دی. صحیح نہیں بنی. میں نے کبھی میٹھا نہیں کھایا, یا کھایا ہوگا تو بہت بچپن میں, اس لیے مجھے یاد نہیں. وہ پلیٹ میں چمچ چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے سچ میں؟ مناہل نے بے یقینی سے اسے دیکھا.
یا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ تم نے اتنا برا میٹھا کبھی نہیں کھایا؟ وہ اس کی بات پر ہنس دیا۔ نہیں، میں نے واقعی کبھی میٹھا نہیں کھایا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو اتنا میٹھا کیوں پسند ہوتا ہے۔ میرے کزن چائے میں اتنی چینی ڈالتے ہیں کہ ان کی وجہ سے میں چائے ہی نہیں پیتا، کیونکہ اپنی پھیکی چائے میں سے بھی مجھے چینی کی خوشبو آتی ہے۔ موسم ٹھنڈا تھا۔ مناہل کے کندھے تک آتے بال پیچھے کی طرف اڑ رہے تھے۔ اس نے اپنے سے فاصلے پر بیٹھے شخص کی طرف نہیں دیکھا، لیکن اس کا دل چاہا اسے اس کے بولنے پر داد دے۔ کیا کوئی عام باتیں بھی اتنے خوبصورت لہجے میں کرتا ہوگا؟ رک کر آہستہ آہستہ ہر لفظ مکمل۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ایسا انسان دیکھا ہے جس نے کبھی میٹھا نہیں کھایا۔ چلو چائے تو کافی لوگ نہیں پیتے، لیکن میٹھا ناممکن۔ وہ انکار میں گردن ہلا رہی تھی۔ ارسل نے اس کی طرف ہی مسکرا کر نفی میں گردن ہلائی۔ میری امی کی میری پیدائش کے وقت وفات ہو گئی تھی۔ بابا نے دوسری شادی نہیں کی۔ وہ درخت کے آس پاس پھرتی چڑیا کو دیکھتا بول رہا تھا۔ دور سے دیکھو تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ خود سے باتیں کر رہا ہے۔ آواز دھیمی تھی۔ مناہل نے اپنی حسیات اس کی طرف مبذول کی۔ باجی مجھ سے 5 سال بڑی تھیں، صرف 5 سال۔ انہوں نے مجھے ماں بن کر پالا۔ بھائی بہن ماں سب کی محبت ایک انسان نے دی ہے مجھے۔ وہ میٹھا نہیں کھاتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ بابا کو شوگر تھی۔ وہ ایک خوبصورت انسان ہے۔ پھر ان کی نقل کرتے ہوئے میں نے بھی میٹھا نہیں کھایا۔ اب اتنی عادت پختہ ہو گئی ہے کہ کوشش کے باوجود میٹھا نہیں کھایا جاتا۔ مناہل نے اس شخص کو دیکھا جو ہر وقت مسکراتا تھا۔ ہر مسکرانے والا شخص تنہا کیوں ہوتا ہے؟ اس نے کبھی اسے کسی سے بدتمیزی سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ گارڈز، صفائی کرنے والوں کو بھی محبت سے جھک کر سلام کرتا تھا۔ اتنی دفعہ دیکھا تھا ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھا جونیئرز کو کچھ نہ کچھ سمجھا رہا ہوتا تھا۔ تمہاری باجی نے تمہاری بہترین تربیت کی ہے۔ مناہل نے دل سے اس کی تعریف کی تھی۔ یہ میری آج تک کی زندگی میں ملنے والا بہترین کمپلیمنٹ ہے، اس نے جھکے سر سے کہا۔ آواز میں کیا کوئی ملال تھا؟ تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے نا؟ ارسل نے اس کی طرف آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھ کر کہا۔ مناہل نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ تم سے کیسے میں سب کچھ آرام سے کہہ دیتا ہوں؟ مجھے سوچنا نہیں پڑتا کہ کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ میں نے کبھی کسی سے اپنی بہن کا ذکر نہیں کیا، لیکن تم سے بات کر کے اچھا محسوس ہوتا ہے۔ مناہل نے آس پاس نظر دوڑائی۔ آسمان پر کچھ ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کی کہ شاید کوئی دیکھنے کے لیے چیز مل جائے، شاید توجہ بھٹکنے سے وہ بلش نہ کریں۔ باجی کدھر ہوتی ہیں؟ مناہل نے قریب آتے ثروت کو دیکھا۔ اس نے اسے ہال سے نکلنے کے بعد فون کر کے بلایا تھا۔ میدان فتح کرنے کے بعد آپ دونوں ساری یونیورسٹی چھوڑ کر ادھر بیٹھے ہیں؟ ارسل کے جواب سے پہلے ثروت ان کے پاس چوکڑی مار کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا بنا؟ پھر کھڑے ہو کر تالیاں بجیں۔ ارسل نے اس کے آگے لسٹ کر دی اور خود اس نے پلیٹ اٹھا لی۔ اس میں تو تمہارا نام ہی نہیں ہے۔ ثروت نے بے یقینی سے مناہل کو دیکھا اور پھر اسے ہنسی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ ارسل نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ بالکل، اس میں میرا نام ہی نہیں ہے۔ مجھے مطلب ججز نے تمہاری ڈش ٹیسٹ کرنے کے بعد تمہیں 3 میں رکھا نہ 13 میں۔ ثروت نے ہنسی روک کر مزید ایک عدد شگوفہ چھوڑا۔ کہا آپ تشریف لے جائیں میم۔ مناہل نے باری باری ہنسنے والوں کو دیکھا جو سرخ ہو گئے تھے، اور پھر پلیٹ اٹھا لی۔ اس ثروت سے تو وہ بعد میں پوچھے گی۔ 4 سال پڑھنے میں ایک لمبا عرصہ لگتا ہے۔ گزارنے والوں سے پوچھو تو کہتے ہیں کہ ابھی کل کی ہی تو بات ہے۔ پہلے سال سلام دعا سے شروع ہونے والی بات آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ کبھی ارسل کا کوئی مسئلہ ہوتا تو کبھی مناہل کا، کبھی اسائنمنٹ، کبھی ہاسٹل کی بات یا یونیورسٹی کی بات۔ چڑیاں، پھول، دنیا، بزنس، پڑھائی، چھوٹی چھوٹی باتوں سے نکلنے والی لاتعداد باتیں تھیں۔ مناہل کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کبھی زندگی میں اتنی باتیں کر سکتی ہے۔ دراصل ہر انسان بول سکتا ہے جب اسے معلوم ہو کہ سامنے والا اسے دنیا کے معیار پر پرکھ نہیں رہا، اور جب 2 فریق کے شوق ملتے ہیں تو وہ گھنٹوں بول سکتے ہیں۔ کافی دفعہ ان کے ساتھ ثروت بھی بیٹھی ہوتی۔ مناہل نے کبھی اس سے کچھ نہیں چھپایا تھا، چھپانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ ڈپارٹمنٹ کو ان دونوں کی عادت ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ نیہا نے ان کی باتیں سنی تو دونوں کو ٹوک دیا۔ سیریسلی آپ دونوں یہ باتیں کرتے ہیں؟ وہ سٹاک ایکسچینج پر گفتگو کر رہے تھے۔ نیہا بہت بدمزہ ہوئی۔ ارسل کی یہ سب سے خوبصورت بات تھی، وہ مناہل کو ٹوکتا نہیں تھا۔ سنجیدہ گفتگو میں بھی وہ کہیں نہ کہیں سے مذاق نکال لاتا۔ ارسل کا BBA مکمل ہوا تو اس نے بابا کے بزنس کے ساتھ اپنا بزنس بھی شروع کر لیا۔ یونیورسٹی میں جب تک دونوں رہے کبھی فون پر بات نہیں کی تھی۔ ارسل کے یونیورسٹی سے جانے کے بعد وہ ایک دوسرے کو ٹیکسٹ کر لیتے تھے۔ جس دن بات نہ ہوتی ارسل یونیورسٹی موجود ہوتا تھا۔ دونوں اپنی اپنی مصروفیت کے باوجود ایک دوسرے کے لیے موجود ہوتے تھے۔ اس کا ہر ایک عمل بتاتا تھا کہ وہ مناہل کو پسند کرتا ہے۔ اس کا اسے دیکھنا، خیال رکھنا ہر دفعہ
ہر جگہ، ہر غم، ہر خوشی میں مناہل نور کے لیے وہ سب سے پہلے موجود ہوتا تھا۔ مناہل BBA کے آخری سیمسٹر میں پہنچی تو ہر پاکستانی گھر کی طرح اس کے لیے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ اچھی بات یہ تھی کہ ابو کو جلدی نہیں تھی۔ انہوں نے سب سے کہہ دیا تھا کہ میری بیٹی کی تعلیم مکمل ہو جائے پھر سوچیں گے، اور ویسے بھی پچھلے سال ہی ہادی بھائی کی شادی کی تھی، اس لیے گھر میں شادی کے حوالے سے سکون ہی سکون تھا۔ البتہ سروت کے لیے آنے والے رشتوں میں سے چچا چچی کو جو رشتہ پسند آیا اس کو سروت سے پوچھ کر ہاں کر دی گئی تھی، لیکن جس دن اصل معاملہ کھلا سروت نے سیکنڈ نہیں لگایا تھا انکار کرنے میں۔ اسفند کو جو لڑکی پسند تھی ان کے ہاں وٹے سٹے کا رواج تھا۔ انہوں نے کہا آپ ہماری بیٹی لیں اور اپنی بیٹی دیں۔ اسفند اس بات پر اڑا ہوا تھا کہ شادی کرے گا تو وہیں، دیکھنے میں لڑکے میں بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ سروت کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ اڑ گئی کہ وہ یہاں شادی نہیں کرے گی، قیامت بھی آ جائے تب بھی نہیں۔ پھر کیا تھا، اس کا سارا گھر اس کے خلاف ہو چکا تھا، سب سے زیادہ چچی اور اسفند۔ چچا نے اسے سمجھایا، اس نے دوبارہ انکار کر دیا تو انہوں نے صاف کہہ دیا وہ زبردستی نہیں کریں گے۔ لڑکے میں کوئی کمی نہیں تھی، اپنا کماتا ہوش شکل لڑکا تھا، لیکن وٹا سٹا، کوئی نہیں جانتا اس میں ہونے والے مسائل، جبکہ وہ اپنے بھائی کو جانتی تھی کہ وہ کتنا جذباتی ہے۔ ہر چیز کو کھیل تماشا سمجھنا، اس کی آگے زندگی میں آنے والے مسائل کو وہ دوربین لگائے بغیر بتا سکتی تھی۔ لڑکی سے وہ ایک دفعہ ملی تھی، ایک دفعہ ملنے کے بعد بھی وہ اچھے سے بتا سکتی تھی کہ لڑکی غصے کی تیز ہے، جذباتی ہے۔ دو جذباتی انسان مل جائیں تو گھر میں کیا ہوتا ہے۔ ان سب مسئلوں سے بچنے کے لیے وہ ہاسٹل میں ہی رہتی تھی۔ سیمسٹر بریک میں بھی وہ ہاسٹل میں ہی پائی جاتی۔ 4 مہینے سے یہ صورتحال تھی۔ اب تو چچی کا فون آتا تو وہ نہیں اٹھاتی تھی، پھر چچی مناہل کو فون کرتی، اس سے کہتی کہ بہن کو سمجھائے لڑکے میں کوئی کمی نہیں، صرف اسفند کی ضد میں وہ ایک اچھا رشتہ ٹھکرا رہی ہے۔ مناہل نے ایک دفعہ اسے سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن سروت کے پاس اس رشتے سے انکار کی 100 وجوہات تھیں۔ مناہل اسفند میں برداشت کا مادہ اتنا کم ہے کہ سالن خراب بنے تو وہ گھر میں قیامت مچا دیتا ہے۔ کپڑے استری شدہ نہ ملیں تو وہ اپنی ساری الماری باہر نکال دیتا ہے۔ کوئی اسے تھوڑی اونچی آواز میں بات کر لے تو وہ نہیں دیکھتا آگے کون ہے۔ میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ اسے بگاڑنے میں سب سے زیادہ ہاتھ اماں کا ہے، ابھی بھی وہ یہی کر رہی ہیں۔ مناہل ان کے بیٹے کو اس کا پسندیدہ کھلونا چاہیے، وہ ہر بار آزما رہی ہیں تاکہ اپنے بیٹے کو تحفہ دے سکیں۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ لڑکی بھی جذباتی ہے، غصے کی تیز ہے۔ جتنی جلدی ان دونوں کی محبت پروان چڑھی ہے اتنی ہی جلدی زمین بوس ہوگی۔ اس سب میں میرا کیا بنے گا؟ وہ لڑ جھگڑ کر اپنے گھر آیا کرے گی، ضرور آئے گی۔ اس کا بھائی جتنا بھی اچھا ہو، ماں اور بہن کی باتوں میں آ گیا، پھر میرا کیا بنے گا؟ مجھے ایک سادہ زندگی گزارنی ہے، ایک پرسکون گھر چاہیے مجھے بس۔ شادی کے بعد سب ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ مناہل نے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ امی اور چچی کا یہی ایک جملہ تھا۔ شادی ہے یا کوئی ریہیب سینٹر؟ 1 سال سب ٹھیک رہے گا، 2 سال، 3 سال، عادتیں کبھی نہیں بدلتی، کبھی بھی نہیں۔ اسفند ویسا ہی رہے گا جیسا ہے۔ پھر اس کی بیوی کہتی پھرے گی، پہلے تو آپ ایسے نہیں تھے۔ آخر پر وہ ہنسی، ایسی ہنسی جو حقیقت کو پرکھ لینے والوں کی ہوتی ہے۔ مناہل خاموش ہو گئی۔ اسے ویسے بھی بحث کرنی نہیں آتی تھی۔ اسے لگتا تھا بحث کا فائدہ نہیں، کسی انسان نے ایک دفعہ کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو کیا وہ صرف ایک بحث سے فیصلہ بدل لے گا؟ تم اتنی بے خوف کیسے ہو سروت؟ وہ دونوں ہی ایک بیڈ پر بیٹھی تھیں، درمیان میں ایک چپس کا پیکٹ کھلا پڑا تھا۔ مناہل نے اپنے ساتھ بیٹھی بہن کو محبت سے دیکھ کر پوچھا، آپ بہادر بنتے ہو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے سے، اور آپ بزدل بنتے ہو مناہل نور تمہاری طرح نیوٹرل رہنے سے، ادھر کا نہ ادھر کا۔ سروت نے کہنے کے ساتھ پیکٹ ہاتھ میں دبوچ کر مناہل کو دیکھا۔ وہ ہاں میں سر ہلا رہی تھی۔ میں تم سے متفق ہوں، مناہل کہہ کر بیڈ سے اٹھ گئی۔ ارسل رشتہ بھیجے گا نا؟ پہلی دفعہ سروت نے مناہل سے یہ سوال پوچھا تھا۔ مناہل نے جواب نہیں دیا، وہ سامنے دیکھتی رہی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ کمرے کے درمیان میں کھڑی پوچھ رہی تھی۔ مجھے 99% یقین ہے کہ وہ بھیجے گا۔ اس سے زیادہ اچھا بندہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ کوئی فلرٹ نہیں ہے، وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ اگر مجھے اس میں ایک بھی خرابی نظر آتی تو ایک دن بھی اس سے بات کرنے نہ دیتی، لیکن اب مجھے 1% سے خوف آتا ہے۔ مناہل پیچھے مڑے بغیر چائے کا سامان لے کر چائے بنانے چلی گئی۔ واپس آئی تو سروت اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا تھا۔ میں نے اسے نہیں بتایا کہ میں اسے پسند کرتی ہوں، اور اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ وہ سروت کو کپ پکڑا کر اس کے سامنے بیٹھ گئی، اس طرح کہ وہ اب ایک دوسرے کے چہرے دیکھ سکتی تھیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ بتانا چاہیے تھا، مناہل نے اس سے سوال پوچھا۔ اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا تھا۔ ہاں مجھے لگتا ہے کم از کم ایک دفعہ آپ کو دوسرے بندے کو بتانا چاہیے۔
کہ آپ اسے پسند کرتے ہو؟ مجھے لگتا ہے یہ محبت کے امر کو یقینی بناتا ہے، وہ مناہل کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ مناہل نے گرم چائے کا گھونٹ بھرا۔ اسے گرم چائے پسند تھی اور سربت چائے کو برف بنا کر پیتی تھی۔ مناہل اسے ہمیشہ کہتی کہ تم ٹھنڈے پانی میں پتی گھول کر کیوں نہیں پی لیتی؟ محبت کیا ہوتی ہے سربت؟ وہ اتنا آہستہ بولی تھی کہ سربت کو اس کا سوال سمجھنے میں چند سیکنڈ لگے۔ محبت؟ وقفہ کے بعد اس نے کہنا شروع کیا تھا، میرے لیے محبت ایک دوسرے کے لیے موجود ہونا ہے، اچھے برے خوشی غمی ہر قسم کے حالات میں ایک دوسرے کے لیے موجود ہونا۔ سربت رکی۔ اس کے رکنے پر مناہل نے کہا تھا، خیال رکھنا، احساس کرنا، غیر موجود ہونے کے باوجود یہ احساس کہ وہ ہے۔ ایک پکار پر وہ آ جائے گا، ایک میسج سے کام ہو جائے گا۔ بلا جھجک ہر بات کہہ دینا، ہر دفعہ ہر وقت اس کا سب سے پہلے موجود ہونا۔ کیا ان ساری باتوں سے ضروری صرف اظہار کرنا ہے؟ ان ساری چیزوں سے ضروری یہ کہنا ہے کہ مجھے تم پسند ہو۔ مناہل خاموش ہوئی تو سربت نے اسے دیکھا۔ اس کے آنسو نہیں بہہ رہے تھے لیکن پھر بھی محسوس ہوتا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ مجھے ابھی بھی لگتا ہے اظہار ضروری ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود سربت نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ 4 سال ایک لمبا عرصہ تھا مناہل، اب اسے چاہیے وہ رشتہ بھیجے۔ میں نے جنید سے سنا ہے کہ ہادی بھائی کو کوئی لڑکا پسند آیا ہے تمہارے لیے۔ تمہیں اپنے بھائی کی ضد کا پتہ ہے؟ اگر وہ لڑکا اچھا ہوا تو وہ ہاں کروا کے رہے گا۔ سربت نے مزید زور سے اس کے ہاتھ دبائے جو برف بن گئے تھے۔ لیکن ابو نے تو کہا، تایا نے کہا تھا پڑھائی ختم ہونے تک، اور اگلے مہینے ہم گھر پر ہوں گے۔ مناہل نے خوف بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں مناہل، ارسل میں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ رشتہ بھیجے گا تو تایا کبھی انکار نہیں کریں گے۔ لیکن مجھے کیوں خوف محسوس ہو رہا ہے؟ وہ پریشانی سے مناہل کو دیکھ رہی تھی۔ تم نہیں کہہ سکتی تو میں اس سے بات کر لیتی ہوں۔ نہیں، میں خود بات کروں گی۔ اس نے کسی کام سے یونیورسٹی آنا ہے، پرسوں میں اس سے بات کروں گی۔ یہ کہنے کے ساتھ اس نے ارسل کو میسج کیا کہ اسے ضروری کام ہے۔ وہ آف لائن تھا اور رات مناہل نے جا کر گزاری تھی۔ صبح 5 بجے ارسل کے اوکے کے میسج کو پڑھنے کے بعد وہ سوئی تھی۔ آخری پیپر والے دن چچا سربت کو لینے آ گئے تھے کیونکہ چچی کی طبیعت خراب تھی۔ امتحانات کی وجہ سے ارسل اور مناہل کی ملاقات نہیں ہو پائی تھی۔ وہ یونیورسٹی آ رہا تھا، نہ ہی میسج کا جواب دے رہا تھا۔ آخری پیپر کے بعد بھی جب رابطہ نہ ہو پایا تو مناہل کو پریشانی نے گھیر لیا۔ وہ ٹھیک تھا، وہ 4 دن سے آن لائن نہیں ہوا تھا۔ اگلے دن وہ اس کے ان کلاس فیلوز کے پاس گئی جو BBA کے بعد MBA کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک اس کا بیسٹ فرینڈ تھا، ارسلان۔ اسے 2 گھنٹے اس کی کلاس کے باہر انتظار کرنا پڑا تھا۔ آخرکار وہ سب باہر نکلے۔ ارسلان، اسے دیکھتے ہی مناہل نے آواز دی۔ اس کے ساتھ اس کے 3-4 دوست بھی تھے۔ آپ کا ارسل سے کانٹیکٹ ہے؟ وہ سیدھا مدعے پہ آئی۔ ارسلان کے سارے دوست پرانے ہی تھے۔ آپ کو نہیں پتا؟ ان میں سے ایک لڑکی حیرت سے بولی۔ کیا؟ ارسل کے ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ ان سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سامنے کھڑی لڑکی ارسل کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی۔ ان سب کو پتا تھا ارسل اس کے بارے میں سنجیدہ ہے۔ انہوں نے کبھی مذاق میں بھی اس کے حوالے سے تنگ نہیں کیا تھا۔ اوہ، وہ آف لائن ہے، مجھے مناہل ہکلائی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کہے۔ اٹس اوکے، پیپرز ہو رہے تھے نا، شاید اس لیے اس نے نہیں بتایا ہوگا۔ ارسلان نے بات بنائی۔ مناہل نے سر ہلایا۔ اس کے بابا آج ڈسچارج ہو گئے ہیں ہاسپٹل سے، ہم لوگ وہی جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے ساتھ جانا ہو، وہی گھنگرالے بالوں والی لڑکی دوبارہ بولی۔ مناہل کبھی ارسل کے ساتھ باہر نہیں گئی تھی، گھر تو دور کی بات ہے، لیکن اس وقت اس نے بغیر سوچے سمجھے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ چلیں، گھنٹے تک نکلنا ہے ہم نے، پھر ملتے ہیں، ارسلان نے کہا۔ میری ایک فرینڈ بھی ہوگی ساتھ۔ اسے نیہا کا خیال آیا۔ اوکے، نو پرابلم، ہم بھی 3 لوگ ہیں۔ مناہل نے واپس جا کر نیہا کو منایا۔ منانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ ارسل کا نام سننے پر ہی تیار ہو گئی تھی۔ گھنٹے بعد وہ ارسل کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ مناہل کو کبھی اس گھر کے بارے میں تجسس نہیں ہوا تھا۔ اس نے کبھی اس سے گھر کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ اپنی باجی کے بارے میں بھی وہ بہت باتیں کرتا تھا، اتنی اس نے کبھی اپنے والد کے بارے میں گفتگو نہیں کی تھی۔ مناہل نے گھر کی طرف دیکھا، وہ خوبصورت تھا لیکن اس کے اندر رہنے والے شخص سے کم۔ چوکیدار نے ان سب کو اندر جانے دیا، وہ ارسلان کو جانتا تھا۔ ارسل سامنے دروازے سے باہر نکلا۔ اس نے ان سب میں سب سے پہلے مناہل کو دیکھا تھا۔ اس کی حیرت میں بھی خوشی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا وہ بھی ساتھ آ رہی ہے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ بتاتی تھی کہ وہ اسے وہاں دیکھ کر خوش ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ آئی گھنگریالے بالوں والی لڑکی نے مڑ کر مناہل کو سر سے پیر تک دیکھا تھا۔ بھلا اس میں ایسا کیا تھا کہ وہ سامنے کھڑا شخص اتنے دنوں بعد مسکرایا تھا؟ مجھے نہیں پتا تھا تم بھی آ رہی ہو۔ وہ ان سب کو سلام کر کے مناہل کے پاس آیا، پھر اس کے ساتھ اندر بڑھ گیا۔ تم اتنے دنوں سے آف لائن تھے، بتایا بھی نہیں کہ انکل کی طبیعت خراب ہے۔
وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ اس کی شرٹ سلوٹوں سے پر تھی، بال الجھے ہوئے، آنکھیں لال۔ بس وہ خاموشی سے چلنے لگا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ مناہل کے سوال کا اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے وہ رکا۔ مناہل اس کے ساتھ رکی۔ وہ چند سیکنڈ دروازے کے پاس ساکت کھڑا رہا، ایسے جیسے کوئی بت۔ اس کی آواز دینے پر بھی وہ سامنے دیکھتا رہا۔ مناہل نے آگے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ سارے لوگ شاید انکل کے کمرے میں چلے گئے تھے۔ آگے کمرہ تھا جہاں صوفے رکھے تھے اور وہ خالی تھا۔ ارسل، اس نے اسے پکارتے ہوئے کوہنی سے ہلایا۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ آہستگی سے بولتا آگے بڑھ گیا۔ اب کی بار مناہل برف کا مجسمہ بنی تھی۔ اس کے سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کرے۔ وہ اکیلی دروازے میں کھڑی رہی۔ جب آگے سے ایک بوڑھی خاتون ایک کمرے سے نکلی۔ بیٹے آپ کیوں ایسے کھڑی ہو؟ آ جاؤ اندر، وہ اسے بلا رہی تھیں۔ مناہل بمشکل چلنے کے قابل ہوئی۔ اگر وہ اسے اکیلا چھوڑ کے نہ جاتا تو وہ کہہ سکتی تھی کہ وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن وہ خاتون اسے کمرے میں لے گئی تھی۔ بیڈ کی سائڈ پر ایک نحیف وجود لیٹا تھا۔ وہ سب وہاں کھڑے ان سے حال احوال پوچھ رہے تھے۔ وہ خاتون بتانے لگیں کہ یہ بچی باہر کھڑی تھی۔ مناہل نے ارسل کو دیکھا اور ارسلان سے بات کر رہا تھا۔ اس کے والد اس سے محبت سے ملے، سر پر ہاتھ پھیرا۔ جب وہ سیدھی ہوئی تو ارسل سے اس کی نظریں ملی تھیں۔ اس کے چہرے پر صرف اذیت تھی۔ مناہل نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ وہ یقیناً ٹھیک نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ خاتون ان لڑکیوں کو باہر لے گئی۔ انکل اب کافی بہتر لگ رہے ہیں، وہ گھنگھرالے بالوں والی لڑکی کہہ رہی تھی۔ جب 2 دن پہلے ملی تھی تو کافی ویک لگ رہے تھے، اب اللہ کا شکر ہے۔ مناہل اور نیہا نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تمہیں نہیں پتا تھا کہ انکل کی طبیعت خراب ہے اور یہ میڈم 100 دفعہ مل بھی چکی ہیں، نیہا نے اس کے کان میں کہا۔ مناہل نے پیچھے بند دروازے کو مڑ کے دیکھا تھا جہاں ارسل تھا۔ یہ اس کی پرانی کلاس فیلو ہے۔ مناہل کو اس سے اچھی فیلنگ نہیں آ رہی تھی، پر مناہل نور نہیں ہے۔ نیہا کے کہنے پر اس نے دوبارہ پیچھے دیکھا، وہ باہر نہیں آیا تھا۔ یہ تو یہاں ایسے چل رہی ہے جیسے اس کا گھر ہو، نیہا نے جل کر مناہل کے کان میں کہا۔ وہ گھنگھرالے بالوں والی لڑکی، پتہ نہیں اس کا نام کیا تھا، وہ پورے اعتماد سے چلتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ آنٹی ہمیشہ یہیں بٹھاتی ہیں۔ ٹی وی لاؤنج سے نکل کر اوپن کچن تھا جس کے سامنے ٹیبل اور کرسیاں پڑی تھیں۔ ہاں، یہ ہماری بیٹیا کی فیوریٹ جگہ تھی، اس لیے جب بھی اس گھر میں بیٹی دیکھتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے وہ یہیں بیٹھے، اس لیے آپ لوگوں کو بھی یہاں لے آئی ہوں۔ وہ خاتون ان کی بہت پرانی ملازمہ تھیں جب گھر کے فرد کی حیثیت رکھتی تھیں۔ اب دیکھو، میں یہاں سے آپ لوگوں کو باتیں کرتے دیکھ کر خوش ہوتی رہوں گی، اس کے ساتھ ساتھ کام بھی ہو جائے گا۔ انہوں نے کہنے کے ساتھ فریج سے چیزیں نکالنا شروع کی۔ لگتا ہے آپ یہاں کافی دفعہ آئی ہیں، نیہا نے اس لڑکی کو کہا۔ ہاں، مہینے سے انکل کی طبیعت خراب تھی تو ہم سب کا کافی آنا جانا ہوا ہے، وہ گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مناہل نے اس کی طرف دیکھا۔ 1 مہینہ؟ حیرت ہے، مناہل کو نہیں پتا تھا۔ اس نے پاس بیٹھی مناہل کو تنزیہ دیکھ کر کہا۔ اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ وہاں بیٹھ کے دل جلانے سے اچھا تھا وہ کام کرتی، آنٹی کی مدد کروا دیتی۔ آنٹی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ ان کے ساتھ 1-2 باتیں کر کے وہ خاموشی سے کباب فرائی کرنے لگی۔ نیہا اور وہ لڑکی اسے کچن میں کام کرتے دیکھ کر باہر چلی گئی۔ کچن کی کھڑکی میں سے وہ دونوں گارڈن میں کرسی پر بیٹھی نظر آ رہی تھیں۔ ہماری بیٹیا رانیہ بھی آپ کے جیسی تھی، مجال ہے کبھی مجھے اکیلے کام کرنے دیا ہو۔ ڈاکٹری کی مشکل پڑھائی ہونے کے باوجود اس نے ہمیشہ میرا ہاتھ بٹایا۔ مناہل سر ہلاتے ہوئے بے دھیانی میں ان کی باتیں سننے لگی۔ بڑی بی بی کے وفات کے بعد ماں بن کے پالا انہوں نے ارسل بیٹے کو۔ بھائی صاحب نے تو بڑی بی بی کے مرنے کا ایسا غم لیا کہ دوسری شادی کی، نہ بچوں کی پرواہ، بس دونوں بہن بھائی تھے، ایک دوسرے کے لیے سب کچھ۔ ہاں، انہوں نے سر داغ بھری۔ وہ اب کدھر ہوتی ہیں؟ مناہل کے سوال پر آنٹی خاموش ہو گئی تھیں۔ مناہل نے انہیں دیکھا، وہ دوپٹے سے آنکھیں پونچھ رہی تھیں۔ فوت ہو گئی۔ ہاں، جوانی میں۔ اتنی جوانی میں کون اس دنیا سے جاتا ہے؟ کون؟ کیسی بے انصاف ہے یہ دنیا۔ انہوں نے سسکی لی۔ کچن میں خاموشی چھا گئی۔ بیٹی یہ جل جائیں گے۔ انہوں نے اس کی توجہ کبابوں کی طرف دلوائی۔ مناہل نے سن ہوتے دماغ سے کباب پلیٹ میں نکالے۔ اس نے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ اس نے کتنی دفعہ ارسل سے پوچھا تھا کہ باجی کدھر ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ اس ذکر کو ٹال جاتا۔ کیسے ڈیتھ ہوئی ان کی؟ مناہل نے آنٹی کے ہاتھ سے کپ لیے اور چولہے کی طرف بڑھی۔ نروس بریک ڈاؤن۔ مناہل کے ہاتھ سے کپ گرتے گرتے بچا۔ وہ آنکھوں پر دوپٹہ رکھے بتا رہی تھیں۔ آج تک اس گھر میں کبھی اس صبح کا ذکر نہیں ہوا۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ رہی تھی۔ کیسی خوفناک صبح تھی وہ۔ اللہ کسی کے گھر میں وہ سورج طلوع نہ کرے۔ اللہ کسی کے والدین کو اس عذاب سے نہ گزارے۔ اللہ غارت کرے اس انسان کو جس نے ہماری بیٹیا کی زندگی تباہ کر دی۔
مناہل نے مجسمہ بنے ان کی طرف دیکھا۔ وہ ہاتھ دعا میں اٹھائے بول رہی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ ڈاکٹری کے آخری سال کے پرچے دیکھ کر فارغ ہوئی تھی تو اس کے لیے اچھا رشتہ آیا۔ ملک صاحب نے ہاں کر دی۔ نکاح سے پہلے رات کو پتہ نہیں کیا ہوا، لوگ کہتے ہیں خودکشی کر لی۔ ارسل بیٹے نے کتنی دفعہ ملک صاحب کو کہا تھا کہ باجی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ پورا دن بٹیا کے ارد گرد پھرتا، پوچھتا رہا، اس سے بات کرنے کے لیے مجبور کرتا رہا، مگر وہ خاموش رہی، ٹالتی رہی اسے۔ ان کی آواز کانپی۔ نکاح والے دن فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں، میں بھی سو رہی تھی جب ارسل بیٹے کے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ ایسی آوازیں اللہ کسی گھر کو نصیب نہ کرے۔ ہم سب بھاگے باہر آئے تو وہ مناہل نے چندہ بند کیا اور ان کے پاس کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ کانپ رہی تھیں۔ مناہل نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے، اس کے اپنے آنسو بہہ رہے تھے۔ ارسل روتا چیختا اپنی بہن کو اٹھا رہا تھا۔ کافی دیر خاموشی میں بس رونے کی آواز آتی رہی۔ ملک صاحب کو تو ہسپتال لے کے جانا پڑا، پہلا دل کا دورہ پڑا تھا انہیں۔ وہ دن اور آج کا دن ملک صاحب ٹھیک نہیں ہوئے۔ ارسل نے بڑا برا وقت دیکھا ہے، لوگوں کی باتیں، تانے، اپنی بہن کی موت۔ اللہ کسی پر ایسا وقت نہ لائے، کسی کو اتنا نہ آزمائے۔ وہ آنسو صاف کر رہی تھیں۔ مناہل نے تکلیف سے اس دروازے کو دیکھا جس کے پار وہ ہنستا مسکراتا شخص تھا۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ کسی لڑکے نے دھوکہ دیا تھا۔ پہلے شادی کے وعدے کرتا رہا، پھر چھوڑ دیا۔ مناہل کے ہاتھ لرزے۔ اس کے ساتھ ہی بڑھتا تھا۔ ہماری بیٹی نے کبھی محبت نہیں وصول کی تھی۔ ماں 5 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلی گئی، باپ دنیا سے کٹ کے بیٹھ گیا، پیسے کی مشین بن گیا۔ بس رانیہ محبت دیتی رہی، بھائی کو، باپ کو، ارد گرد لوگوں کو۔ 2 لفظ محبت کے بولے ہوں گے اس لڑکے نے، ہماری رانیہ کو مار دیا ان لفظوں نے۔ ارسل نے بڑا کہا اپنے باوا سے کہ اس لڑکے کو ڈھونڈتے ہیں، مگر مزید بدنامی کے ڈر سے ملک صاحب نے انکار کر دیا۔ وہ اب آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ رہی تھیں۔ مناہل سن بیٹھی رہی۔ ڈاکٹری کا آخری سال، رانیہ، اس کے کانوں میں آوازیں گونج رہی تھیں۔ اللہ غارت کرے اس انسان کو، وہ بد دعا دے رہی تھی۔ مناہل کا دل لرزا۔ آ جاؤ بیٹے، یہ چائے نکال دو۔ ارسل کبھی کسی لڑکی کی بات نہیں کرتا، لیکن آپ کا نام 1-2 دفعہ بیٹے سے سنا ہے میں نے، شاید اس لیے دل کا حال سنا دیا آپ کو۔ وہ مزید کچھ بتا رہی تھی مگر اس کی ساری دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ کچھ غلط تھا یا شاید سب کچھ ہی غلط تھا۔ ہر جگہ آوازیں ہی آوازیں تھیں۔ میں مر جاؤں گی، یہ نہ کرو۔ رانیہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس نے سر جھٹکا۔ چائے ڈال کر کپ ٹرے میں رکھنے لگی، لیکن آوازوں کا، بد دعاؤں کا شور اتنا تھا کہ چائے سے بھرا کپ اس کے ہاتھ سے زمین پر گر گیا۔ خاموشی میں کپ ٹوٹنے کی آواز بہت تیز سنائی دی تھی۔ نیہا اور وہ لڑکی کچن میں آئیں۔ کیا ہوا؟ اوہو، وہ دونوں پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ بیٹا ہاتھ جلا لیا، کپڑے بھی خراب ہو گئے، ادھر آؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کچن کے ساتھ والے کمرے میں لے گئیں۔ رانیہ بیٹیا کا کمرہ ہے یہ، کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے انہوں نے کہا۔ مناہل نے کمرے میں نگاہ دوڑائی، پھر اس کی نگاہ پلٹنا بھول گئی تھی۔ اسی وقت باہر سے ارسل اور ارسلان کی آواز آئی تھی۔ وہ پوچھ رہے تھے کیا ہوا ہے، یہ دونوں ایسے کیوں کھڑی ہیں؟ نیہا اسے بتا رہی تھی کہ مناہل اس روم میں ہے، چائے گر گئی ہے۔ اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ارسل کمرے میں تھا۔ مناہل کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کمرے میں آنے کی؟ ہاں؟ وہ تیر کی تیزی سے اس کے پاس آیا اور اس کا بازو دبوچ کر بولا تھا۔ مناہل نے خوف سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کے آنے سے اس کی بہن کا کمرہ گندا ہو گیا ہو۔ میں لے کر آئی ہوں بیٹی کے کپڑے، آنٹی نے بتانے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کی بات کاٹ کر دھاڑا تھا۔ میری بہن کے کمرے میں اسے کیوں لے کر آئی ہیں آپ؟ وہ اتنا اونچا اور بدتمیزی سے بولا تھا کہ باہر کھڑے سب لوگ کمرے کے دروازے کے باہر جمع ہو گئے۔ وہاں کھڑے ہر ایک شخص کو سکتہ ہو گیا تھا۔ ارسل، مناہل نے اپنا بازو چھڑانا چاہا، اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ چلو یہاں سے۔ وہ اسے بازو سے پکڑے کمرے سے باہر لایا تھا۔ مناہل نے بے یقینی سے اس شخص کو دیکھا، وہ سرخ چہرے کے ساتھ بازو سے پکڑے باہر لے کر جا رہا تھا۔ ارسلان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ وہ اسے کندھے سے ہلا رہا تھا۔ مناہل نے اپنا بازو چھڑایا۔ سب کی نظریں ان دونوں پر جمی تھیں۔ شرمندگی، افسوس، تمسخر، اذیت کیا نہیں تھا جو اسے محسوس ہوا۔ اس نے ارسل کی طرف دیکھا۔ وہ صوفے کی طرف رخ کیے پکڑے بیٹھا رہا تھا، ٹیبل سے اپنا فون اور بیگ اٹھا کر کسی کی طرف دیکھے بغیر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے صرف خاموشی تھی اور آگے اندھیرا۔ اسے نہیں پتا وہ اس گھر سے کیسے باہر نکلی تھی۔ گیٹ سے باہر نکلنے کے بعد اس نے صرف ایک دفعہ مڑ کر دیکھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ آئے گا، کہے گا سوری، اسے واپس لے کر جائے گا، لیکن نہیں، وہ کہیں نہیں تھا۔
کب سے رکے آنسو اب رواں تھے. اسے یہ بھی نہیں پتا تھا وہ کدھر جا رہی ہے. بس وہ چل رہی تھی. مناہل. پیچھے سے نیہا کے پکارنے اور قدموں کی آواز آئی. وہ آنسو صاف کرتی چلتی رہی. یار ٹھیک ہو؟ یقین نہیں آ رہا یہ ارسل تھا. اف خدایا. وہ رکشہ روکتی مسلسل غصے سے بول رہی تھی. مناہل نے اپنے آپ کو ٹٹولا. اندر کچھ نہیں تھا، بس ایک خاموشی تھی، ویران خاموشی. نیہا سارے رستے بولتی آئی تھی، وہ خاموش رہی. بولنے کے لیے کیا تھا؟ یونیورسٹی آ کر وہ ہاسٹل جانے کے بجائے باہر بیٹھی رہی. وہ چلنے کی کوشش کرتی تو لازمی گر جاتی. فون بجنا شروع ہوا اور بج کے خاموش ہو گیا. یقیناً نیہا نے ثروت کو بتا دیا تھا اور وہ فون کر رہی تھی. مناہل بیٹھی رہی. ذہن کو سوچنے کے لیے وقت درکار تھا. وہ کمرے میں آئی تو ثروت اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی. تم کب آئی؟ مناہل نے اس کی طرف نہیں دیکھا. ٹیبل پر سامان رکھا اور بیڈ پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگی. صبح کے وقت. ثروت نے اسے دیکھتے ہوئے کہا جو سر جھکائے جوتے اتار رہی تھی. نیہا نے مجھے کچھ. مناہل نے اس کی بات کاٹی. ابھی میرے اندر ہمت نہیں ہے، رات کو بات کرتے ہیں. وہ اپنے بستر پر لیٹ گئی. کپڑے بدل لو. وہ یونیورسٹی کے کپڑے کبھی ہاسٹل میں نہیں پہنتی تھی اور آج تو باہر سے ہو کر آئی تھی. ہمت نہیں ہے. یہ کہنے کے ساتھ اس نے کروٹ بدلی تھی. ثروت کتنی دیر اسے دیکھتی رہی تھی. کچھ باتیں کتنی عجیب ہوتی ہیں نا. یقین نہیں آتا ان پر، یا یقین تو ہوتا ہے، بس ہمارا دل نہیں مانتا. رات کا جانے کون سا پہر تھا جب ثروت نے مناہل کی آواز سنی. کمرے میں اندھیرا تھا، صرف ثروت کا ٹیبل لیمپ جل رہا تھا. ثروت نے لیپ ٹاپ بند کر کے ایک طرف رکھ دیا. تم نے ارسل کا منہ کیوں نہیں توڑا؟ مناہل اس کی بات پر ہلکے سے ہنسی. وہ تم پر چیخا. تم پر؟ ہاں. تم نے اس کے سر پر کوئی چیز کیوں نہیں دے ماری؟ اس نے بیڈ سے پیر لٹکا کر مناہل کی طرف رخ کیا. وہ چت لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی. ہم کتنی دفعہ اچھی باتیں سوچتے ہیں نا ثروت. وہ کبھی رونما نہیں ہوتی. سارے برے حالات کا پورا ہونا لازم کیوں ہے؟ ثروت نے چت لیٹی مناہل کی طرف دیکھا. کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس واقعے سے زیادہ کوئی اور چیز پریشان کر رہی ہے؟ وہ رک کر بولی. ارسل کی بہن نے 5 سال پہلے خودکشی کی تھی. ہاں. ثروت نے بے یقینی سے منہ پر ہاتھ رکھا. اس کا نام رانیہ تھا. وہ MBBS کے آخری سال میں تھی اور ثروت نے بے چینی سے اس کی طرف دیکھا. اور وہ ہادی بھائی کے میڈیکل کالج میں پڑھتی تھی. مناہل نے آنکھیں بند کر کے اس کمرے میں لگی تصویر کو یاد کرنے کی کوشش کی. کمرے کی دیوار پر ایک بڑی تصویر آویزاں تھی جس میں ایک لڑکی میڈیکل کالج کی بلڈنگ کے پاس سفید کوٹ پہنے کھڑی تھی. اس میں کیا ہے مناہل؟ ہزاروں لوگ بھائی کے کالج میں پڑھتے ہیں. اس کا نام رانیہ تھا. اس نے دہرایا. ہزاروں لوگوں کا نام رانیہ ہوتا ہے. تمہیں لگتا ہے یہ سب اتفاق ہے؟ پھر مجھے ایسا کیوں محسوس نہیں ہو رہا؟ مناہل نے اس کی طرف رخ کر کے کہا. مجھے کیوں خوف محسوس ہو رہا ہے؟ کب سے رکے آنسو اس کے گالوں پر بہہ گئے. بھائی کو فون کر کے پوچھ لیتے ہیں. ثروت اس کے بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھ گئی. نہیں. اگر یہ باتیں سچ نکلیں تو سانس لینا بہت مشکل ہو جائے گا. ثروت نے اس کا ہاتھ دبایا. جب میں اس کے گھر گئی تو وہ ہوش تھا، پھر پتہ نہیں اسے کیا ہوا. میرے لیے اسے پہچاننا مشکل ہو گیا. اٹھ کر بیٹھ گئی. میں اس سے بات کروں گی، ہو سکتا ہے وہ بہت پریشان ہو، اس لیے ایسا. پریشان ہو تب بھی اس کا رد عمل کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. مناہل، اس نے تمہیں ایک سوری کا میسج بھی نہیں کیا. ثروت نے اس کی بات کاٹی. اس نے ایسا پہلے کبھی نہیں کیا. کبھی وہ اونچی آواز میں نہیں بولا. ایک دفعہ معاف کرنے میں کیا جاتا ہے؟ ثروت نے سر اٹھا کر مناہل کو دیکھا. وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی غائب دماغی سے بول رہی تھی. دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی. ہاں. لاسٹ پیپر والے دن تم ارسل سے ملی تھی نا؟ بات کی تھی اس سے؟ ثروت نے زمین سے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا. نہیں، اس دن سے وہ آف لائن تھا. کیا مطلب؟ میں اس سے ملی تھی گھر جانے سے پہلے. وہ یونیورسٹی گیٹ پر ملا تھا مجھے. ثروت نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا. ثروت گیٹ پر چچا کا انتظار کر رہی تھی جب اس نے ارسل کو آتے دیکھا. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ اس کے پاس آ کر اس نے سلام کیا، پھر اس کے سامان کو دیکھا، پھر کہا. گھر؟ نور بھی جا رہی ہے؟ نہیں، وہ ہاسٹل ہی میں ہے. ثروت نے گھڑی دیکھی. چچا کے آنے میں وقت تھا ابھی. اوہ شکر ہے. اس نے مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی تھی تو میں نے سوچا مل لوں. اور آپ خیریت سے گھر جا رہی ہیں؟ اس کے پوچھنے پر ثروت نے اپنی امی کے بارے میں بتایا. وہ پریشانی سے سر ہلاتا سنتا گیا. پھر جب وہ جانے کے لیے مڑنے لگا، ثروت نے کچھ سوچ کر اسے آواز دی. آپ کے پاس تھوڑا وقت ہے تو مجھے آپ سے بات کرنی ہے. ارسل نے کیوں نہیں کہتے ہوئے اسے ہاتھ سے آگے آنے کا اشارہ کیا. وہ دونوں سامنے بینچ پر بیٹھ گئے.
مجھے نہیں پتا مناہل آپ سے یہ بات کرے گی یا نہیں۔ ایک تو اسے اپنے اندر باتیں رکھنے کا بھی بہت شوق ہے۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ آپ بتا دیں، دراصل گھر میں مناہل کے رشتے کی بات چل رہی ہے۔ اس کے بھائی کو ایک لڑکا پسند آیا ہے، اور ہادی بھائی کو اگر لڑکا پسند آ گیا ہے تو وہ رشتہ کروا کے چھوڑیں گے، اس لیے آپ گھر رشتہ بھیج دیں۔ یہ کہنا تو فضول ہے کہ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں، کیونکہ یہ بات یہاں اڑتے پرندوں کو بھی پتہ ہے کہ آپ اسے پسند کرتے ہیں۔ چچا کا فون آنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی جلدی بات پوری کی۔ ارسل چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ آپ کب تک بھیجیں گے؟ ثروت نے خاموش بیٹھے انسان کو دیکھ کر کہا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ بہت جلد۔ آخر وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا۔ ثروت کو حوصلہ ہوا۔ اس نے مجھ سے کہا وہ جلد بھیجے گا۔ اس کی بات میں کوئی جھوٹ کی آمیزش نہیں تھی۔ پھر اب یہ جو ہو رہا ہے یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ثروت نے ٹھنڈی آہ بھری۔ وہ مجھ سے اس دن نہیں ملا تھا، نہ ہی آج اس بارے میں کوئی بات کی۔ اگر یہ رانیہ وہی رانیہ ہے ثروت، مناہل نے خوف سے اس کی طرف دیکھا۔ یار تم فضول میں پریشان ہو رہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ثروت کہہ رہی تھی، لیکن اس کی آواز میں بھی پریشانی تھی۔ ہاں ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے دہرایا۔ میں اس سے ملوں گی، ہاں میں اس سے بات کروں گی، اس سے اس کے رویے کی وجہ پوچھوں گی، اس نے عزم سے کہا۔ ثروت نے ہاں میں سر ہلایا۔ چچی کیسی ہیں؟ کچھ دیر بعد مناہل نے اس سے پوچھا۔ ٹھیک ہیں امی، ٹھیک ہیں۔ اسفند بیمار تھا۔ کیا مطلب؟ اسفند بیمار تھا؟ امی اس کی وجہ سے بستر پر تھیں، ڈرگز استعمال کیے تھے اس نے زیادہ مقدار میں۔ ثروت بستر پر انگلی سے پھول بناتی آہستگی سے بتا رہی تھی۔ مجھے اس کی محبت نہیں لگتی، جنون لگتا ہے۔ بس اسے وہ لڑکی چاہیے۔ چاہیے تو چاہیے، جیسے کھلونا ہو۔ اگر اس کی محبت میں سب جائز ہے تو یہ محبت نہیں ہے، صرف جنون ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا، پھر تھکی تھکی آواز میں بولی، میں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ مناہل نے بے یقینی سے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ کیا؟ کیوں ثروت؟ میں عمر سے ملی ہوں، میں نے اسے خود فون کیا کہ مجھے اس سے ملنا ہے اور میں اس سے ملی۔ وہ اپنی بہن کی طرح نہیں تھا، میچور تھا، سمجھدار، تمیز سے بات کرنے والا۔ اگر شادی جوا ہے تو چلو اس کے ساتھ ہی آزما کے دیکھ لیتے ہیں۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ گھر والوں کے اس گردان سے میں تنگ ہوں کہ بتاؤ تمہیں کون پسند ہے؟ ان کا شک سے دیکھنا کہ لازمی اس کا چکر ہے کسی کے ساتھ۔ مجھے کوئی پسند نہیں ہے، لیکن ان کی یہ بات، ان کا شک میری برداشت سے باہر ہے۔ شک آپ کو اندر سے ختم کر دیتا ہے مناہل، اور والدین کا شک کی نگاہ سے دیکھنا سب سے زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے۔ اس کی آواز رندی تھی۔ عمر سے ملنے کے بعد میں نے ہاں کر دی، دل کی رضامندی سے۔ میں اس رشتے پر گھر والوں کو الزام نہیں دوں گی۔ جب تک آپ دوسرے کو قصوروار سمجھتے ہو اپنی آج کی حالت کا، آپ آگے بڑھ سکتے ہو، نہ خوش رہ سکتے ہو۔ وہ بستر سے اٹھ گئی۔ تم خوش نہیں ہو؟ مناہل نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ابھی نہیں ہوں، آگے ہو جاؤں گی۔ وہ ہولے سے مسکرائی۔ باقی ساری رات وہ دونوں اپنے بستر پر لیٹی جاگتی رہی تھیں۔ اگلا سارا ہفتہ ان دونوں کو سر کھجانے کا وقت بھی نہیں ملا۔ 30 کو تھیسس کی ڈیڈ لائن تھی۔ اسی دوران ارسل کا اتنے دنوں بعد میسیج آیا کہ وہ ملنا چاہتا ہے۔ مناہل کتنی دیر فون پکڑے بیٹھی رہی تھی۔ ہفتے بعد اس شخص نے میسیج کیا تھا آخرکار۔ تو تمہیں احساس ہو گیا؟ ہفتے بعد مناہل نے اسے لکھا تھا۔ ہاں اچھی طرح۔ اس کے جواب پر وہ فون کو دیکھتی رہی۔ اگلے ہفتے لنچ پر ہمارے بیچ کے بھی کچھ لوگ مدعو ہیں۔ میں ارسلان سے کہوں گا وہ لے آئے گا تم دونوں کو۔ اس کا دوبارہ میسیج آیا۔ فیئرویل سے پہلے طلبہ نے ایک چھوٹا سا لنچ رکھا تھا۔ تمہارے تھیسس کی 30 ڈیڈ لائن ہے، ابھی اس پر کام کرو، پھر ملتے ہیں۔ اس کے ہر کام سے باخبر تھا۔ مناہل نے اسے جواب نہیں دیا، بس بیٹھی رہی۔ وہ سمجھتی تھی اس کی تیز چٹیس نعمت ہے، اور ڈر ہمیشہ تب لگتا ہے جب نعمت زحمت بن جائے۔ سارے خیالات کو جھٹکتے ہوئے وہ دل لگا کر تیار ہوئی تھی، اپنے آپ کو یہ بات 100 دفعہ کہتے ہوئے کہ ضروری تو نہیں اس کی چھٹی حصے بجتے خطرے کے بغل ہمیشہ ٹھیک ہی ہوں۔ اس نے آف وائٹ رنگ کی ٹہنوں سے اوپر آتی فراک پہنی تھی، جس کے بارڈر اور بازوں پر ہرے اور لال رنگ کی کڑھائی تھی۔ نیچے چوڑی دار پاجامہ تھا، اس کے ساتھ لال رنگ کا دوپٹہ۔ کندھوں تک آتے بال درمیان سے مانگ نکال کر کھلے چھوڑ دیے تھے۔ ہلکا سا میک اپ کرنے کے بعد شیشہ اسے بتاتا تھا کہ وہ جاذب نظر لگ رہی ہے۔ وہ دونوں ہوٹل پہنچی تو ارسل سامنے کھڑا تھا، اسکن رنگ کی ڈریس شرٹ پہنے، بال ماتھے پر گرائے۔ وہ دور سے بھی ہر ایک میں نمایاں تھا۔ اس نے انہیں دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور شاید مسکرایا بھی تھا۔ ان کے قریب آنے تک وہ اسے دیکھتا رہا تھا، پھر ثروت سے اس کی امی کی طبیعت کا پوچھا۔ اس کے بعد وہ مناہل کی طرف مڑا۔ کیسی ہو؟ مناہل نے سر ہلایا۔ تم کیسے ہو؟ ٹھیک۔ ان کے درمیان اس طرح سے گفتگو کبھی نہیں ہوئی تھی۔
وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے سے اجتناب کر رہے تھے۔ کیوں؟ یہ مناہل کو نہیں پتا تھا۔ چلو اندر چلتے ہیں۔ ثروت اندر چلی گئی تھی۔ اب باہر صرف وہ دونوں کھڑے تھے۔ اس نے قدم بڑھائے پر مناہل وہیں کھڑی رہی۔ تمہیں اس دن کے بارے میں کچھ نہیں کہنا؟ ارسل گہرا سانس لے کے مڑا۔ رات گئی بات گئی والا سین نہیں چل سکتا یہاں۔ وہ ہوٹل کی بلڈنگ کو دیکھتا کہہ رہا تھا۔ نہیں، مناہل یہ کہتی آگے بڑھ گئی۔ اندر سب لوگ آ چکے تھے۔ ٹیبلز میں لا کر لگائی گئی تھیں۔ وہ ثروت کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تم نے اس سے بات کی ہے؟ ثروت کا سب سے پہلا سوال یہی تھا۔ نہیں۔ ثروت نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ پتہ نہیں۔ اتنی دیر میں ارسل اندر آیا تھا۔ سب لوگ اپنی کرسیوں پر بیٹھ رہے تھے۔ ارسل مناہل کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے اپنی ساری انا بلائی طاق رکھتے ہوئے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ارسل جواب دینے کے بجائے اسے دیکھتا رہا، پلک جھپکے بنا۔ اس کی آنکھیں لال تھیں۔ مناہل نے پریشانی میں کوہنی سے اس کی شرٹ ہلائی۔ ارسل، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ تم ٹھیک ہو؟ اس کا دیکھنا مناہل کو پریشان کر رہا تھا۔ مجھے تم سے بات۔ ارسل نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے بھی تم سے بات کرنی ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا۔ مناہل کے ساتھ ثروت نے بھی حیرانی سے اسے دیکھا۔ بلکہ مجھے آپ سب سے بات کرنی ہے، ارسل نے آہستہ آواز میں کہا۔ سب لوگ اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ اس کے اٹھنے پر خاموشی چھا گئی۔ آپ سب کے لیے میرے پاس ایک خوشی کی خبر ہے۔ اس نے ایک نظر مناہل کو دیکھا اور دوسری نظر لوگوں پر ڈالی، پھر اپنے ساتھ بیٹھی گھنگریالے بالوں والی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا تھا۔ سارا کمرہ خاموش ہو گیا۔ وہ اس کا ہاتھ اوپر اٹھائے کہہ رہا تھا۔ لڑکی نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی "وی آر انگیجڈ" سب کو گھوم کر دکھائی، لیکن وہاں بیٹھے ہر شخص کی نظر مناہل کی طرف تھی۔ وہ سب پارٹ چہرہ اوپر اٹھائے ارسل کو دیکھ رہی تھی۔ لڑکی نے جملہ دوبارہ دہرایا۔ اس بار کسی نے ایک تالی بجائی تھی، پھر آہستہ آہستہ تالیاں بجنے لگیں۔ مبارکباد کا شور، تالیاں مل کر بھی اس کمرے کی ویرانی کو ختم نہیں کر پائی تھیں۔ ان سب مبارکبادوں کے درمیان مناہل اور ارسل کا گروپ گمسم بیٹھا تھا۔ مبارکباد وصول کرنے کے بعد ارسل باہر نکل گیا تو مناہل کا سکتہ ٹوٹا۔ ثروت کی بات مکمل ہونے سے پہلے مناہل کرسی سے اٹھی تھی۔ ہر کسی نے اپنی بات چھوڑ کر کمرے سے جاتی سر اٹھا کر چلتی لڑکی کو دیکھا تھا۔ وہ سامنے لفٹ کا انتظار کر رہا تھا یا پھر اس کا جو اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ دونوں سامنے دیکھتے رہے۔ لفٹ کے کھلنے پر وہ اس سے پہلے اندر آ گئی تھی۔ یہ مذاق تھا نا؟ تھوک نگلتے اس نے آخری امید سے اس شخص کو دیکھا۔ مذاق؟ اس نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ لفٹ رک گئی تھی۔ وہ باہر نکل کر ایک طرف جا رہا تھا۔ مناہل اس کے پیچھے چلنے لگی۔ پھر یہ کیا تھا؟ وہ رک گیا۔ کیا تھا؟ میری منگنی ہو گئی ہے، اگلے ماہ شادی ہے، مبارکباد نہیں دو گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کی طرف جھکا کہہ رہا تھا۔ آس پاس کی ہر ایک چیز سفید ہوئی، سامنے کھڑی لڑکی کے چہرے کی طرح۔ دور سے دیکھو تو اس کے چہرے اور کپڑوں کے رنگ میں فرق کرنا مشکل تھا۔ وہ سرخ آنکھوں سے بت بنی لڑکی کو دیکھتا رہا۔ اب تم کہو گی میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ اسے 2 قدم دور ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر بولا۔ اب تم کہو گی میں نے تمہیں دھوکہ دیا؟ اس کی طرف استہزاء سے دیکھتا وہ ہنسا۔ یا تم کہو گی میں نے جو تم سے کبھی وعدے نہیں کیے وہ کدھر گئے؟ بھلا وہ اظہار محبت کہاں گیا؟ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتا کھوکھلا کہکہا لگا کر ہنسا تھا۔ وہ چپ چاپ اسے بولتے دیکھتی رہی۔ اس انسان کے پیچھے شیشوں سے سجی اونچی عمارت تھی۔ اسے محسوس ہوا وہ اس پر گر رہی ہے، آہستہ آہستہ آہستہ۔ بھلا کوئی وعدہ کیا تھا تم سے میں نے جس کا حساب لینے آئی ہو؟ وہ گیلی ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ بولو بھی، کبھی کیا تھا کوئی اظہار محبت؟ پھر کون سا حساب اور کون سی سزا؟ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ بھلا کون سی سزا تھی جو اس پر عائد ہوتی تھی؟ تمہیں کیا لگا تھا میں تم سے؟ شہادت کی انگلی اس کی طرف اٹھائے وہ اسے دیکھ کر بولا، میں محمد ارسل تم سے شادی کروں گا۔ گہرا سانس لے کر وہ زبردستی ہنسا تھا۔ وہ تو یار صرف ٹائم پاس تھا۔ تم کچھ اور تو نہیں سمجھ بیٹھی؟ پاس کھڑی مناہل اور دور کھڑی ثروت دونوں بتا سکتی تھیں کہ سامنے کھڑا زہر اگلتا شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ مناہل نے آنکھیں بند کر کے سر جھکا کر اس رات کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ کوشش بیکار تھی۔ وہ رات اسے کھلی آنکھوں سے بھی ازبر تھی۔ یہ الفاظ، یہ اس کے بھائی کے منہ سے نکلے الفاظ کتنی دفعہ اسے ہلاتے رہے تھے۔ وہ جھکے سر کے ساتھ اذیت سے ہنسی۔ کورٹ میرج کا آپشن بھی دے سکتی ہو مجھے؟ وہ عمارت کی طرف رخ کیے بول رہا تھا۔ رو، منتیں کرو، دو اللہ کے واسطے، یا کہیں سے کود جاؤ، لیکن میں محمد ارسل تم سے شادی کبھی نہیں کروں گا۔ تم میں ہے ہی کیا مناہل نور؟
وہ 5 سالوں میں پہلی دفعہ اس کے نام سے پکار رہا تھا۔ تم سمجھتے ہو تم نے مجھے دھوکہ نہیں دیا؟ چند سیکنڈ بعد مناہل کے کہنے پر وہ اس کی طرف مڑا تھا، ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا۔ تم سمجھتے ہو تم نے مجھ سے وعدے نہیں کیے، جھوٹے اظہار محبت نہیں کیے تو تم نے مجھے دھوکہ نہیں دیا۔ وہ قدم آگے آیا۔ تم اپنے آپ کو ہادی ابصار سے بہتر سمجھتے ہو، تم میں اور ان میں کوئی فرق ہے؟ اس کے بڑھتے قدم رکے، وہ ساکت ہوا۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ سکتہ ٹوٹنے کے بعد اس نے اسے کندھوں سے پکڑا تھا۔ دھوکہ اسے کہتے ہیں جو تمہارے بھائی نے میری بہن کو دیا تھا، وہ اس کے کندھے ہلاتا سرخ آنکھوں کے ساتھ چبا چبا کر بولا تھا۔ ظلم اسے کہتے ہیں جو تمہارے بے غیرت بھائی نے میری بہن کے ساتھ کیا تھا۔ مناہل ایک قدم پیچھے ہٹی۔ وہ اس اونچی عمارت سے نیچے آ گری تھی۔ میری بہن نے تمہارے ذلیل بھائی کی وجہ سے خودکشی کی تھی۔ وہ پورا زور لگا کر چیخا تھا۔ غصے میں پاس آتی ثروت کے قدم اس انکشاف پر زنجیر ہوئے۔ تمہارے بھائی نے میری بہن کی جان لے لی، تمہارے ذلیل بھائی نے میری بہن کو مار دیا، میری بہن کو قتل کر دیا۔ ایسا قتل جس کی میں کہیں FIR بھی درج نہیں کروا سکتا۔ اس کی طرف اشارہ کیے دھاڑا تھا۔ مناہل تھوک نگلتے سیدھی کھڑی رہی۔ یہ طے تھا کہ وہ روئے گی نہ ہی سامنے کھڑے شخص کی منت کرے گی۔ اور تم نے ہادی ابصار کی بہن کی جان لے لی، کیا حساب برابر ہوا؟ وہ گیلی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اپنی بہن کی لاش اتاری تھی، دیکھ رہی ہو؟ وہ ان سے اپنے دونوں ہاتھ کیے، وہ کہہ رہا تھا۔ اپنے ان کندھوں پر اپنی بہن کی میت کو اٹھایا ہے، وہ اپنے کندھوں کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ ان کانوں سے اپنی بہن کے بارے میں لوگوں سے برے القابات سنے ہیں، وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ میری بہن میرا اکلوتا رشتہ تھی، وہ میری سب کچھ تھی۔ تمہارے بھائی نے اسے مار دیا۔ وہ پنجوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ مجھے نفرت ہے اپنے آپ سے کہ میں نے ہادی ابصار کی بہن سے بات بھی کی۔ مجھے گھن آتی ہے اپنے آپ سے کہ میں نے ہادی ابصار کی بہن سے محبت کی۔ مجھے نفرت ہے اپنے آپ سے کہ اپنی بہن کے قاتل۔ وہ جھکے سر کے ساتھ گیلی آواز میں بول رہا تھا۔ پھر وہ کھڑا ہوا۔ میری دل سے دعا ہے تم مر جاؤ، تمہارا بھائی بھی تمہارا جنازہ اٹھائے، اس کے کندھوں پر بھی وہ بوجھ آئے جو میں نے سہا، تمہارا خاندان بھی برباد ہو جس طرح تمہارے بھائی نے میرا خاندان برباد کیا۔ میں چاہتا ہوں تم مر جاؤ۔ مناہل زرد چہرہ لیے پیچھے ہٹی۔ اتنا سننا کافی تھا، اتنا سننا باقی زندگی گزارنے کے لیے کافی تھا، اتنی اذیت کافی تھی۔ اس کی باتوں میں نور کہیں نہیں تھی، محبت کہیں نہیں تھی، وہ آنکھیں کہیں نہیں تھیں۔ تمہارا سارا گھر میری بہن کا قاتل ہے، وہ چلایا تھا۔ اس کے قدم رکے۔ یہ الزام نہیں تھا۔ ثروت اس کا ہاتھ پکڑے چلنے لگی۔ میں چاہتا ہوں تم مر جاؤ، مر جاؤ، مر جاؤ، وہ دوبارہ چلایا تھا۔ مناہل سر اٹھائے چلتی رہی۔ کب سے رکے آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ کدھر جا رہی ہے۔ وہ ہاسٹل کیسے پہنچی؟ دماغ چلنا بند ہو گیا تھا۔ بس ایک آنسو تھے جو پوری رفتار سے بہہ رہے تھے۔ کمرے میں آ کر وہ بیڈ کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو ثروت۔ یہ آخری بات تھی جو اس نے سسکیوں کے درمیان ثروت سے کہی تھی۔ ساری دوپہر اور شام وہ ایسے ہی زمین پر بیٹھی رہی، سر جھکائے۔ اب وہ رو نہیں رہی تھی۔ ثروت نے اس کا کندھا ہلایا۔ ہادی بھائی کا فون ہے، میں نے ان سے کہا بھی کہ تم سو رہی ہو، لیکن وہ ضد کر رہے ہیں۔ ثروت نے اسے فون پکڑایا۔ تمہارا فون کیوں بند ہے؟ بغیر سلام دعا کے وہ غصے سے بولا تھا۔ پتہ نہیں۔ کیا مطلب پتہ نہیں؟ ثروت نے اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کا سرد ہاتھ دبایا۔ گھر کب آنا ہے؟ اس کی خاموشی پر آگے سے سوال آیا۔ جلد۔ مناہل نے ثروت کو دیکھتے گہرا سانس لیا۔ اس کے بعد بھی آنسو آنکھوں سے رواں تھے۔ میں کل لینے آ رہا ہوں، مصطفیٰ کے گھر والوں کو شادی کی جلدی ہے اس لیے۔ مناہل نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے شادی نہیں کرنی۔ ثروت نے اس کے ہاتھ سے فون لینے کی کوشش کی۔ کیوں؟ کمرے میں اتنی خاموشی تھی کہ وہ ساتھ بیٹھی ثروت کو ہادی کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے مناہل کی منت کی کہ نہیں، کچھ نہ بولنا، اس کمینے لڑکے کی وجہ سے۔ وہ دیوار کو دیکھتی رہی۔ ثروت نے بے چینی سے اس کی طرف دیکھا۔ انہیں کیسے معلوم ہوا؟ ہاں۔ اس کی ہاں پر ثروت نے اپنا سر پیٹ ڈالا۔ اس کی بہن اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ کہا تھا ابا سے میں نے، نہ بھیجیں اسے اس یونیورسٹی میں، کہا تھا۔ کون ہے وہ بغیرت؟ آواز اتنی اونچی تھی کہ ثروت نے خوف سے اس کی طرف دیکھا جو نمک کا مجسمہ بن گئی تھی۔ دوسروں کی بہنوں کو حق سمجھنے والوں کی اپنی بہنوں پر بات آتی ہے تو اتنی غیرت کیوں جاگتی ہے؟ اتنی آگ کیوں لگتی ہے؟ اس کی بات پر آگے سناٹا چھا گیا تھا۔ کیا کہا؟ صرف آپ کی بہن کی عزت ہے؟ ثروت نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔
کس نے دماغ خراب کیا ہے تمہارا؟ ہادی کی غصے سے کانپتی آواز آئی تھی۔ اس نے جس کی بہن کا قتل کیا تھا آپ نے۔ کیا بکواس! رانیہ کو بھول گئے آپ؟ اس کے بھائی کی منت کر کے آئی ہے آپ کی بہن، پر اس نے کہا وہ اپنی بہن کے قاتل کی بہن سے شادی نہیں کرے گا۔ اس نے کہا میں تو تمہارے بھائی کی طرح ٹائم پاس کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا تمہیں اللہ کا واسطہ۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ ثروت نے اس کے ہاتھ سے فون چھین کر بند کیا۔ میں نے اس سے کہا میرے ساتھ ایسے نہ کرو۔ وہ غیر مرئی نقطے پر دیکھتی بول رہی تھی۔ وہ ٹھیک کہتا ہے، میں، اماں ابا بھی اس کی بہن کے قاتل ہیں۔ وہ ٹھیک کہتا ہے، خاموشی بھی تو ظالم کا ساتھ دینا ہے نا۔ چہرے پر آنسو گر رہے تھے۔ اس نے گیلی سانس اندر کھینچی۔ اس کا گھر ہم نے برباد کیا، ٹھیک کہتا ہے۔ کتنا اذیت ناک ہوگا نا اپنی بہن کے قاتل کے ساتھ 4 سال گزارنا۔ اس نے ٹھیک کیا۔ اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ ثروت نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ مناہل نور، ہم عورتیں ہیں، ہم بیٹیاں ہیں، ہم مائیں ہیں، ہم اپنی خود کی عزت ہیں، ہم اشرف المخلوق ہیں۔ وٹے سٹے میں بکنے والی چیزیں نہیں کہ ہمیں ماں باپ، بہن، بھائی یا دنیا میں کسی بھی فرد کے بدلے کے طور پر استعمال کر لیا جائے، مار دیا جائے، دھوکے دیے جائیں۔ سن رہی ہو تم مناہل؟ اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ ہادی اپنے ہر کام کا جواب دہ خود ہے، تم نہیں ہو۔ ارسل کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا تمہارے ساتھ یہ کرنے کا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو دباتے کہہ رہی تھی۔ مناہل نے سانس اندر کھینچی۔ میں نے صرف اس سے محبت کی تھی ثروت، اور وہ مجھ سے کہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے میں مر جاؤں۔ ثروت نے اس روتی لڑکی کو گلے سے لگایا۔ میں نے اس غلطی کا بدلہ بھگتا تھا جو اس نے اس غلطی کا بدلہ بھگتا تھا جو اس نے کبھی کی ہی نہیں۔ تم مری نہیں اب تک۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کے چہرے پر سب کچھ تھا، ناکامی، اذیت، سوائے مسکراہٹ کے۔ مناہل کچھ نہیں بولی۔ اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ 8 سال ایک لمبا عرصہ ہے، مناہل نے کافی کا گھونٹ لیتے کہا۔ ہو سکتا ہے۔ ارسل نے گہرا سانس لیا۔ کیا کر رہی ہو آج کل؟ اسے دیکھتے دوسرا سوال پوچھا۔ اتنے سالوں بعد بھی سامنے بیٹھی لڑکی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ آج بھی سر اٹھا کر بیٹھی تھی۔ اپنے بیٹے کی تربیت تاکہ وہ ہادی ابصار بنے، نہ محمد ارسل۔ ارسل اس کی بات پر ہنسا تھا۔ وہ اب اس سے پوچھ رہی تھی۔ اپنے بیٹے کی تربیت تاکہ وہ کسی رانیہ یا نور کو دھوکہ نہ دے۔ مناہل نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ کافی دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ اگر تمہیں اس بات کو سن کر سکون ملے گا تو سن لو۔ ہادی ابصار کی 3 سال پہلے ڈائیورس ہو گئی تھی، اور اب وہ اپنے بیٹے کے لیے کورٹ میں دھکے کھا رہا ہے۔ وہ اپنے کپ میں چمچہ ہلاتا رہا۔ کیا اسے کوئی سکون ملا تھا؟ جس دن تم میرے گھر آئی تھی اس دن تمہیں دیکھ کر میں خوش تھا۔ میں نے تمہیں اس گھر میں اتنی دفعہ سوچا تھا، اتنی دفعہ چلتے پھرتے دیکھا تھا، لیکن جب تم گھر میں داخل ہوئیں تو مجھے لگا کہ میری بہن مجھے ملامت کر رہی ہے، ہادی ابصار کی بہن کو اس کے گھر لانے پر۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں سے سامنے بیٹھی لڑکی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، ذرا برابر نہیں۔ ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ مناہل نے کپ ٹیبل پر رکھا۔ میں نے تم سے محبت کی تھی نور۔ مجھے نہیں لگتا میں نے تمہارے بعد کبھی کسی سے محبت کی ہو۔ وہ نفی میں گردن ہلاتی اٹھ گئی۔ وہ اظہار محبت اس وقت کر رہا تھا جب اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس محبت سے زیادہ تم نے میرے بھائی سے نفرت کی تھی۔ اس کی بات پر وہ ہونٹ بھینچ کر ہنسا۔ انتقام نہ ہی محبت۔ میرے حصے میں تو کچھ بھی نہیں آیا سوائے ایک درد کے، وہ آہستہ سے بولا تھا۔ مناہل اس نے سامنے دیکھتے شخص کو دیکھا اور کرسی پر آگے ہو کر بیٹھی۔ اس شخص نے اسے معافی نہیں مانگی تھی۔ اسے اس مفلس شخص سے معافی چاہیے بھی نہیں تھی۔ ضروری تو نہیں ماضی سے ہمارے حصے میں کچھ نہ کچھ آئے، ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ جائیں۔ مجھے خوشی ہوگی اگر تم اس ادھورے انتقام اور ناکام محبت کو بھول جاؤ۔ وہ اپنا بیگ پکڑتی اٹھی۔ اس شخص نے اسے بہت کچھ سکھایا تھا۔ ان چیزوں کے بدلے یہ 2 جملے وہ اپنے اوپر ادھار رکھتی تھی۔ اور زیادہ خوشی ہوگی اگر ہم زندگی میں اب کبھی نہ ملیں۔ اس کے سامنے سے جانے لگی۔ مجھے بھی خوشی ہوگی، ہو سکتا ہے جینے کا بہانہ ملے اگر تم خوش رہو۔ اس کی دھیمی آواز بھی مناہل کو صاف سنائی دی تھی۔ وہ اسے جانتا تھا۔ کیفے سے نکلنے کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ویٹر اس سے کچھ کہہ رہا تھا، شاید اندر اسموکنگ سے منع کر رہا تھا۔ پھر گہرا سانس لیتے وہ سڑک کو دیکھنے لگی۔ سامنے چلتے پھرتے لوگوں میں پتہ نہیں کون خوش تھا، کون نہیں، اور کون اسے دیکھ کر سوچ رہا ہوگا کہ یہ خوش ہے۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ کوئی خوش ہے بھی یا نہیں۔ اس نے پھیپھڑوں کو ہوا سے بھرا، پھر سانس روکا اور 5 تک گننے کے بعد گہرا سانس لیا
ایک درد جو سینے میں تھا وہ پھر بھی نہیں گیا۔ وہ سڑک پار کرنے لگی۔ اس نے ابھی بہت سے کام نپٹانے تھے، پیچھے رہتے شخص کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ جی لسنرز، یہ ناول تو کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔